جن کے گھر پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلتے رہے، جن کے ہاتھوں سے نوالے کھاتے رہے، وہ جناب ابو طالب سرکار ابو طالب علیہ السلام ہیں. تو ان کا ذکر کیا جائے پہلے، جن کے گھر میں محمد پلتے رہے، پھر محمد کی بات کی جائے. تو فقالت هل ادلکم علی اہل بیت، یہ بڑا اہم معاملہ ہے. مذہب ٹوٹ جائیں گے یہاں. 40 سال بعد قرآن نے سید المرسلین کہا رسول اللہ کو، ابو طالب علیہ السلام نے پہلے کہا کہ دیکھو جی تم کہتے ہو کہ ابو طالب علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا ہے، فرعون نے بھی تو موسیٰ کو پالا تھا. بھائی جس شخص کو اپنے ابو کی طلب نہیں ہے نا، وہ ابو طالب کو نہیں مانے. واہ واہ. میں تو یہ کہوں گا بی بی آمینہ جناب عبداللہ کے بعد تنہا ہیں، اکیلی ہیں، کیونکہ نور محمد تو ہے لیکن ظاہری طور پر تو وہ اکیلی ہیں، تنہا ہیں. اب جب محمد کائنات میں تشریف لے آتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد بھی آمینہ اکیلی پڑ جاتی ہیں، چونکہ حضرت دائی حلیمہ جاتی ہیں، وہ لے جاتی ہیں محمد مصطفیٰ کو. تو بی بی آمینہ تو اکیلی ہے نا. ایکچولی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جی ایسا کچھ نہیں ہے. کتنے دن کے بعد لے کے گئی؟ لے کے گئی نہیں ہے، لے کے گئی نہیں ہے. جس کو نعت کی صورت میں لوگ اکثر بیان بھی کرتے ہیں کہ حلیمہ، پنجابی میں حلیمہ من النار رکھ کے اس میں جملے ادا کیے جاتے ہیں کہ جناب جو حلیمہ تھی بیوی، ان کی بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی، تھنوں سے دودھ آنا شروع ہو گیا، رسول لے کر گئے، گھر میں شجر سوکھے ہوئے تھے، پھل دینے لگ پڑے اور مطلب رزق چلنا شروع ہو گیا. تو پھر ایک جملہ یاد رکھے، جناب حلیمہ نے رسول کو نہیں، پھر رسول نے حلیمہ کو پالا. اگر آپ کا یہی عقیدہ ہے نا کہ حلیمہ لے گئے تھے، ہم تو اس چیز کے قائل نہیں ہیں، لیکن اگر لے ہی گئے تھے تو پھر رسول پال رہا تھا. ڈیفینیٹلی جملہ کا معذرت کے ساتھ، جب سے ہم نے مذہب کی روشنی میں دیکھا ہے نا، ہم گمراہ ہو گئے ہیں. مذہب سب ڈرامہ ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے. مذہب کا کوئی وجود نہیں ہے کہیں بھی. الحمد کی الف تلے کر بناس کی سین تک. جناب عبداللہ علیہ السلام جو والد گرامی ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا سے جانے کی وجہ کیا بنتی ہے؟ یعنی عین جوانی میں، عین شباب میں دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں اور محمد کو دیکھا بھی نہیں، وہ تشریف لے جاتے ہیں. اور پھر قبلہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسجد نبوی کی توسیع کے دوران قبر عبداللہ علیہ السلام کی قبر کشائی جب کی گئی تو عین صحیح سلامت نوجوان. اس وجہ سے بتائیے کہ رلت کی وجہ کیا بنتی ہے اور پھر قبر کشائی کے معاملات. یہ یہودی شرارت ہے، اور اس میں بنو امیہ جو ہیں بطور خاص اس میں اعلیٰ کار ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ہم کھلے لوگ ہیں، تحقیق کے لوگ ہیں، ہمیں لیگی ڈپٹی مذہب کے برقعے میں ہمیں بولنا ہی نہیں آتا. بنو امیہ جو ہیں بطور خاص اس میں اعلیٰ کار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لا الہ الا اللہ جبل ابو قبیس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کہا، دعوت دی، تو لوگوں نے کہا انک لمجنون، ہم نہیں مانتے تمہیں، پاگل ہے تم. تو آپ نے اپنی نبوی عظمت کے لیے قرآن کی تلاوت کی. تو انہوں نے کہا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانی کہانیاں ہیں. نبوت چیلنج ہو گئی، قرآن چیلنج ہو گیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے معجزات طلب کیے، معجزات بھی چیلنج ہو گئے. چاند بھی توڑا، انہوں نے کہا ان ھذا الا سحر مبین. یہ ساری باتیں قرآن کی میں عرض کر رہا ہوں، یہ تاریخی روایات میں. جب رسول خدا پہلی دفعہ اپنے چچا کے ساتھ شام کے قافلے میں جا رہے تھے تو راہب نے ان کا راستہ روک لیا. اب وجہ جانتی کیا بنی تھی؟ حضرت جناب عبداللہ علیہ السلام جو والد گرامی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی خالق حقیقی کے پاس چلے جاتے ہیں. اب بی بی آمینہ اکیلی ہے. بی بی آمینہ کے شکم اتھر میں نور محمد آ جاتے ہیں اور محمد کائنات میں تشریف لے آتے ہیں. تو دائی حلیمہ آ جاتی ہیں، وہ محمد کو لے جاتی ہیں. پھر بی بی آمینہ اکیلی. تو بی بی آمینہ کی زندگی جو تنہائی میں گزری ہے، جو تاریخ ہم کو بتاتی ہے، یہ کیا ہے؟ قبلہ ذرا بتائیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کی ماں کی تقریب یہ ہے کہ اس پر وحی آتی ہے. اگرچہ وہ وحی تشریعی نہ صحیح، لیکن اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں. الہامی کیفیات، الہامی کیفیات. یہ کہہ دیجیے لوگ الہام ہی صحیح یار، یہ مولویوں کے الفاظ ہیں. یہ تشریح غیر تشریح ہے، بہت مسائل ہے یہ. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے تھے. جناب عبد المطلب علیہ السلام کے پاس اس وقت 12 سے 15 من کے قریب سونا تھا. 3000 اونٹ ان کے کرائے پر چلتے تھے. 9 ملکوں کے اندر ان کی ٹریڈ کمپنیاں تھیں. جناب ابو طالب علیہ السلام زعفران کے تاجر تھے، گندم کے. زعفران اب بھی تولوں میں بکتا ہے. تو یہ اونٹ بھر کر رہا کرتے تھے. تو جس کے پاس اتنی دولت ہو، ان کو غربت کا طعنہ دیتے ہوئے شرم آنی چاہیے. جناب رسول خدا جب شام کی طرف جناب ابو طالب اپنا قافلہ لے کر جاتے تھے، لیکن 12 سال کے ہو گئے نا، تو اب یہ پتہ نہیں کیا سلسلہ تھا کہ رسول خدا نے آپ کے اونٹ کی لگام پکڑ لی. رسول خدا نے جناب ابو طالب سے، یہ محبت ہے، لگام پکڑی اور کہا کہ چچا مجھے اب کسی اور کے آسرے پہ نہ چھوڑیں. آج ہم مدینہ میں جاتے ہیں
और ढूंढते मकाम अब्बा, हमको रोक दिया जाता है, मोहम्मद की अम्मी की कब्र पर जाने से रोक दिया जाता है। 6 साल की उम्र में मैं साहब उनको मदीने में लेकर आए अपने हुजूर के वालिद गिरामी की ज़ियारत के लिए, कब्र की मुबारक। ननिहाल भी थे उधर, तो उस ज़ियारत के बाद यहूदियों ने तेज़ नज़रों से देखा तो माई साहब भाप गई कि ये दुश्मन हैं, लेकर जा रही हैं जनाब उम्मे ऐमन, उनकी लोड़ी थी, वो खादमा थी। जब वो एक मकाम आया अब्बा जिसे कहते हैं, तो वहाँ वादा इलाही आ गया। जनाब इज़राइल सलाम आ गया कि बीबी आपका वक्त जो है जिम्मेदारियों का मुकम्मल हो चुका है और आप तशरीफ़ ले आइए जन्नत इलाही में। और मोहम्मद गोद में। हाँ, और यानी फितरत का तकाजा यह था कि माँ तड़प जाती, कलेजा फट जाता। ऐसा है ना, आसे उम्र गुजारी ते झल्ले खार हज़ारा, माली बाग ना वेखण दिंदा ते आइयां जदों बहारां, आइयां जदों बहारां। जब हजरत अब्दुल्लाह अलैहि सलाम का जज्दे अत्थर हाँ, कब्र कुशाई करके निकाला जा रहा था, अदी बिन नजार की हवेली में आप दफन थे, तो मस्जिद नबी शरीफ की तोसी होने लगी, तो वहाँ 14 असहाबा कराम अलैहिर्रिज़वान भी मदफून थे। ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये तोसीज हुई है। हाँ, ये तो चंद साल पहले की। जी हाँ। तो वहाँ मदीना तैयबा के माहौल को कार्डन ऑफ कर दिया गया, और वो जो इंजीनियर था जिसने कब्र कुशाई की है, मैं उससे मिला, और अजब बात यह है कि वो आपके लाहौर का था। मैं रात के वक्त गया, रात को नहीं जाने देते, तो वो जो पथेरा था ना, ईंटें कच्ची बनाया करता था, तो उसको मैंने कोई पैसे पूसे दिए, उसने कहा यार ठीक है, लेकिन अंदाज़ा नहीं था। मैं खड़ा था तो रात का समय था, परेशान मैं भी किस कब्र पर जाकर फातिहा करूं, तो मेरे पीछे एक हाथ आया, यहाँ मेरे कंधे को दबाया, तो दूध से सफ़ेद, रूह से नरम हाथ। तो वहाँ आम आदमी जिसका नाम नहीं ना जाना जाता, तो उसको मोहम्मद कह के पुकारते हैं। जी। तो उसने मुझे, उस शख्स ने, मैंने पीछे देखा, मेरे ख्याल में था कि शायद मैं पकड़ा गया हूँ, लेकिन हाथ का गुदासपन और रोशनी जो है ना, वो मुझे बड़ी अजीब सी लगी कि ये कोई मामला है। तो पीछे मैंने मुड़ कर देखा, तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि मोहम्मद क्यों परेशान करा है, कैसे? कहा जी मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी की कब्र पर जाना चाहता हूँ और मुझे नहीं पता कि कहाँ है। तो कहने लगे ताल माही मेरे साथ चलो। उस कब्र पर लेकर गए, जाकर कहा कहादा कब्र अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब वन अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, ये कब्र है और मैं साहिब कब्र हूँ। कहने लगी मैं सोई हुई थी तो मुझे आवाज़ आई, को मेहमान आया, मैं मेहमानों के पास आके वहाँ एक मर्द और एक औरत खड़े, तो वहाँ वो आपकी किताब पर, कापी पर वो कुछ लगा रहे हैं। तो मैंने उनसे चाय वाय पूछी, उन्होंने कहा जी हम नहीं खाएंगे, हम नहीं पिएंगे चाय। कहने लगे जी आने वाले हैं, मौलवी साहब आ जाते हैं और आप बैठे। कहने लगे जी टाइम भी नहीं है, हमने वापस करना है। भी आप कौन है, मुझे अपनी मेज़बानी के शर्फ में कुछ तो बताया ना, कि मैं उनको बताऊँगा कि आपके मेहमान आए थे। तो वो उन्होंने जो जुमला बोला खुदा के आसमान से बोला कि हम वालिदैन रसूल हैं। तो ये अज़ीज़ किताब लिख रहा था हमारी शान में, तो इसकी जो शीशी है वो टूट गई है, और ये अगर रात का आधी रात का टाइम है, कहीं से कोई शीशी नहीं मिलेगी, कोई दुकान नहीं खुली होगी, तो वो बगैर खुशबू के वो हमारा शान में एक हर्फ भी नहीं लिखता। तो उसने सारी रात परेशान होना था, तो हमने भी परेशान होना था, इसलिए आज का अतर जो है हम लगा रहे हैं। फिर उस दिन के बाद मेरे घर से कई माह तक खुशबू आती रही, क्योंकि मिलाद का माहौल है। और किबला माज़ चाह रहा हूँ, अल्लाह के एतिमाद का नाम अबू तालिब है। और सारियाँ गल्लां किताबां च नहीं होनियां, कुछ गल्लां ईमान के नाल भी तल्लक रखतियां। आसमान से अब बिजली गिरे और तुम मर जाओ, आसमान से अब बिजली गिरे और तुम मर जाओ।
احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم و صلی علیک لخمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ دنیا بھر کے تمام ممالک، شہر و دیہات، گلیاں و بازار، کوچہ و مینار، الغرض کونے کونے اور چپے چپے میں جہاں جہاں بھی اس وقت ہم کو سنا اور دیکھا جا رہا ہے، ان تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب، احترام اور تذرع کے ساتھ ڈاکٹر احمد نصیر کی جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ربیع یعنی بہار، ربیع الاول پہلی بہار، اس بہار کو پہلی بہار ہی کہیں گے کہ جب آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لے آئی۔ ناظرین کرام، شکم اچھر میں یعنی شکم آمینہ میں ایک نور پروان چڑھ رہا ہے اور وہ نور محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن ستم ظریف یہ ہے کہ آج کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی والدین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان جو ہے وہ ثابت کرنا پڑے گا۔ انتہائی معذرت کے ساتھ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ہم کو مسالک کی جنگ سے آزاد ہو جانا چاہیے اور ہم کو ثقلین پر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ یعنی اگر ہم مسالک کی جنگ سے نکل جائیں، فرقوں کی جنگ سے آزاد ہو جائیں، ہم ثقلین پر کھڑے ہو جائیں تو یقین کریں ہم دروازہ علی پر آ کر رکیں گے، چونکہ محمد فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابوہا۔ اب کسی شہر میں جائیں گے تو پہلے تو دروازے پہ دستک دینی ہوگی نا، دروازے پر علی براجمان ہیں، دروازے پر مولا علی ہیں۔ کیا خوب کہا گیا ہے، سرکار کی زلفوں کو ہلانے لگے شبیر، اللہ کو ان زلفوں پہ پیار آنے لگا ہے۔ ملکوت بھی حیراں ہیں جو کچھ نہیں کھاتا، ملکوت بھی حیراں ہیں جو کچھ نہیں کھاتا، محبوب کی زلفوں کی قسم کھانے لگا ہے۔ ناظرین کرام، آج ربیع الاول کا یہ خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں الحمدللہ ہمارے آپ اس پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں احمد نصیر آفیشیل پر، اور آج کا یہ پوڈ کاسٹ جو کہ علمی ٹاکرا نہیں، علمی مباحثہ نہیں، بلکہ علمی مکالمہ ہے۔ انتہائی محبت سے اپنے اپنے نظریات اور عقائد پیش کیے جائیں گے سنی اور شیعہ کی طرف سے۔ میں روایتی طور پر تعارف جو کراؤں گا وہ انہی حضرات کا اسی طریقے سے کراؤں گا، چونکہ آج ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں ایک خاتون عالمہ بھی موجود ہیں اور ہمیشہ کی طرح جو محقق کے دورہ موجود ہیں ان کا تعارف بھی میں کراؤں گا۔ لیکن جو اہل سنت کی نمائندگی اس وقت کر رہے ہیں جناب علامہ ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب، اور جو اہل تشیع کی نمائندگی کر رہے ہیں انتہائی قابل احترام محترمہ عالمہ خطیبہ مؤلفہ سیدہ مہوش نقوی۔ ناظرین محترم، ان کے بارے میں مزید آپ کو بتاتا چلوں، چونکہ اس نوعیت کا، اس قسم کا ان کا یہ پہلا پوڈ کاسٹ ہے اور اسکرین پر پہلی اپیرنس ہے، اور گزشتہ 8 برس سے یہ اپنا آن لائن جامعہ القائم مکتب علامہ آصف رضا علوی صاحب کی زیر نگرانی چلا رہی ہیں، جس میں ماسٹر ان اسلامک سائنس کرایا جاتا ہے اور ممبر پر رونق افروز بھی ہوتی ہیں، ممبر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ روایتی طور پر اگر میں تعارف کراؤں گا قبلہ ڈاکٹر صاحب کا تو اسی طریقے سے کراؤں گا۔ کرتے ہیں ذکر پنجتن، دل کے ہیں یہ قریبی، پریشان ہیں ان کے افکار سے ملائے جدیدی، چین نہ لینے دیں گے یہ ہو کوئی بھی یزیدی۔ تشریف فرما ہے ڈاکٹر علامہ مفتی حافظ صداقت علی فریدی۔ السلام علیکم جی بسم اللہ علیکم۔ قبلہ خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ خیریت سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، قیمتی وقت آپ نے عطا فرمایا۔ ربیع الاول کی بہاریں ہیں اور میں آپ دونوں شخصیات کا فائدہ اٹھاؤں گا، اور قبلہ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سوال رکھتا ہوں۔ اب یہ سوال تو ختم ہو چکے،
اپنی موت آپ مر چکے, دم توڑ چکے. ہم یہ بات ہی نہیں کرتے بھائی جن کے ایمان سے ہمارے ایمان سلامت ہیں ان کے ایمان پر کیا بات کی جائے. ہم تو عرفان کی بات کریں گے, عرفان ابو طالب. قبلہ علامہ صاحب عرفان ابو طالب پہ گفتگو تواتر سے کرتے ہیں, آپ بہترین گفتگو فرماتے ہیں, لیکن آپ نے چونکہ ضخیم کتابوں کا ایک مجموعہ پیش کر دیا, ہم اسی پہ بات کریں گے عرفان ابو طالب. چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں, معذرت چاہتا ہوں آپ کے اور ناظرین کے بیچ میں حائل ہو رہا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کے گھر پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلتے رہے, جن کے ہاتھوں سے نوالے کھاتے رہے, وہ جناب ابو طالب سرکار ابو طالب علیہ السلام ہیں. تو ان کا ذکر کیا جائے پہلے, جن کے گھر میں محمد پلتے رہے, پھر محمد کی بات کی جائے. قبلہ ذرا بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو زیر بحث معاملات ہیں نا جی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین ہیں یا جناب ابو طالب علیہ السلام ہیں, دراصل یہ لوگ فطرت سے نا آشنا ہیں. ان نفوس قدسیہ کا تعلق صرف فطرت کے تسلسل میں نہیں ہے بلکہ یہ مشیت الہی کا خصوصی اہتمام ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جناب ابو طالب علیہ السلام ہوں یا آبائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, یہ تاریخی شخصیات نہیں, قرآنی شخصیات ہیں. واہ 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 واہ, سمجھا گیا؟ تاریخی نہیں ہے, تاریخی نہیں ہے کہ ہم ان کو تاریخ کے جھروکوں میں دیکھیں. اور تاریخ کی کتابوں میں کہا جاتا ہے ایمان ثابت کرے, معاذ اللہ لحاظ باللہ, جبکہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں, قرآنی شخصیات ہیں. قرآن کریم نے خود کہا ہے کہ اے حبیب, جس وقت آپ کو ہم نے یتیم پایا تو ہم نے اعتماد ڈھونڈا اپنا. تو روئے کائنات میں کوئی ملکوتی فرشتہ بھی ایسا نظر نہ آیا جس کے سپرد ہم کرے آپ. واہ واہ واہ. وجد علم یجد کا یتیمن فآویٰ. تو اس وقت آغوش ابو طالب علیہ السلام ہی ایسی پر اعتماد فضا محسوس ہوئی جس پر میں نے آپ کو سپرد رحمت کر دیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیونکہ میلاد کا ماحول ہے اور قبلہ معذرت چاہ رہا ہوں, اللہ کے اعتماد کا نام ابو طالب ہے. یہ اللہ کے اعتماد کا نام ہے. جی, اللہ کے اعتماد, اللہ تعالیٰ کے اعتماد کا نام ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت اور تشریف آوری ہے, یہ بھی کوئی محض اتفاق نہیں ہے, یہ بھی اللہ کی مشیت کا وہ نقطہ آغاز ہے جس کے دامن میں کائنات کی حرمتیں محفوظ ہیں. جی, اس کے بغیر کائنات کا بطور کائنات وجود ہی نہیں ہے. سمجھا گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام فرمایا کہ اے حبیب الذی یراک حین تقوم, آپ جس جس راہوں سے گزر کر, جن جن پشتوں سے, جن جن رحموں سے آپ گزر کر آئے نا, تو ہماری نگاہوں نے ان کی عصمت پر پہرا دیا ہے. واہ 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 واہ. اس لیے کہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے اور آپ جیسا بھی کوئی نہیں ہے, اس لیے آپ کی تشریف آوری کے لیے ہم نے وہ اہتمام کیا ہے جو ہمارے شایان شان تھا, ہاں, جو ہمارے وقار کا لحاظ رکھنے والا. واہ واہ واہ. اور یہ اللہ کہہ رہے ہیں, یہ اللہ کہہ رہے ہیں. کیا وقار ہوگا رب کا. ہاں, تو فرمایا اللہ یراک حین تقوم, ہم قیام اول سے آپ کے مشاہدے میں ہیں اور آپ کی حفاظت میں ہیں. فإنک بأعیننا, پھر ہم نے نظریں گاڑ دی ہیں آپ پر اور آپ کی راہ گزر پر, آپ کے خرام ناز پر. تو سب سے پہلے وتقلبک فی الساجدین, ہم نے ان پشتوں کو, ان رحموں کو سجدوں کے نور سے سجایا. جب وہ سجدے معراج پذیر ہوئے تو پھر ہم نے کہا تشریف لے آئیے, اب یہ شایان شان محل ہے آپ کا. جی, اچھا, تو یہ تسلسل جاری رہا اور قرآن کریم نے اس ٹائٹل پر ان نفوس قدسیہ کو بیان فرمایا, وہ حیران کن ہے. میں یہ ایک مسئلے کی وضاحت کرتا جاؤں کہ آقا علیہ السلام کے جو آبا ہیں, ان کی شرافت, ان کی عصمت, ان کی حرمت, ان کی عفت, ان کا وقار نبوت کی طاقت ہے, سبحان اللہ, قرآن کی تصدیق ہے, حسن الوہیت کی تائید میں پہلا عنوان ہے. واہ 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 واہ. یہ کوئی ارے جی, ہاں, بہترین جملہ. ہاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لا الہ الا اللہ جبل ابو قبیس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کہا, دعوت دی, تو لوگوں نے کہا کہ انک لمجنون, ہم نہیں مانتے تمہیں, پاگل ہے تم. تو آپ نے اپنی نبوی عظمت کے لیے قرآن کی تلاوت کی. ہاں, تو انہوں نے کہا ان ھذا الا اساطیر الاولین, یہ تو پرانی کہانیاں ہیں. نبوت چیلنج ہو گئی, قرآن چیلنج ہو گیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے معجزات طلب کیے, معجزات بھی چیلنج ہو گئے, چاند بھی توڑا. انہوں نے کہا ان ھذا الا سحر مبین, یہ ساری باتیں قرآن کی میں عرض کر رہا ہوں, کوئی تاریخی روایات نہیں. تو گویا جو اعتماد کی اکائیاں تھیں وہ چیلنج ہو گئی. قبلہ اکیلے پڑ گئے نا محمد. ہاں, اب دیکھیں کیا کیا زیادتیاں کی جا رہی ہیں. ہاں جی, تو اس وقت ہوا یہ بڑی عجیب سی بات ہے
کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس حالات کا منظرنامہ سامنے آیا تو آپ نے کہا پروردگار عالم اب کیا پیش کروں؟ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، آپ خود کو پیش کرو، آپ کو یہ صادق الامین کہتے ہیں۔ وہ بھی پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات تو نہ کر پائے لیکن پھر نبوت کو چیلنج کرنے کے لیے ایک بہانہ تراشا۔ بہانہ یہ تراشا کہ مثل محمد مثل نخرۃ فی قباء الارض، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو اس کھجور کے پودے کی طرح ہے جو کہ ایسی جگہ پر اگایا ہے۔ تو اس حوالے پر یہ آپ نے بڑا اچھا کہا۔ ہاں، اب اس حوالے پر اللہ کی غیرت جلال میں آئی، کہا اچھا تم یہ بات کر رہے ہو؟ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، ابھی نبوت بھی، رسالت بھی، قرآن بھی اور معجزات بھی چیلنج ہو چکے تھے، اور یہ سب ابو طالب دیکھ رہے ہیں، ہاں یہ سب دیکھ رہے ہیں جن کے عرفان پہ بات کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب جس وقت اس طرح کی صورتحال سنگین پیدا ہو گئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ جن نفوس قدسیہ کی حرمت پر یہ باتیں کر رہے ہیں نا، میں خالق فطرت ہو کر اس بات کی گواہی دیتا ہوں لقد جاءکم رسول من انفسکم، جہاں نفاستیں، لطافتیں، عصمتیں معراج پاتی ہیں، آپ ان نفوس قدسیہ سے تشریف فرما۔ واہ 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 سمجھا کہ یہ تمام قدرت ہے۔ واہ 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 اب جب آپ پیدا ہوتے ہیں، میلاد کا سب سے پہلا گواہ ہی حضرت ابو طالب علیہ السلام، واہ 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 واہ، پہلا گواہ جناب ابو طالب میلاد کا۔ میلاد کا۔ ہاں، کعبۃ اللہ کے اندر جناب عبد المطلب علیہ السلام طواف کر رہے ہیں تو کعبہ سے آواز آئی کہ کعبے کا کعبہ آ گیا ہے، ہاں، تو آپ طواف چھوڑیے، ادھر جائیے، ہاں، اپنے چشم بینا سے اس حسن لطافت کا نظارہ کیجیے جہاں حرمتیں سلام کرنے آتی ہیں واہ، اور جہاں عصمتیں اپنا وجود کی بھیک مانگتی ہیں، ادھر جائیے۔ دوڑے دوڑے آیا آپ تو دیکھا ایک کلک تھا، ایک پرانا اپنے نوجوان بیٹے کی شہادت کا، وفات کا، جناب عبداللہ علیہ السلام حضور کے والد گرامی، تو وہ جب دوبارہ امید برائی تو خوشی کی انتہا نہ رہی، سبحان اللہ، ہاتھوں میں اٹھا کر کہتے ہیں الحمدللہ الذی اعطانی الغلام قد صاد فی المہد فی الغلمان، اللہ تیری حمد ہے، تو نے ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے جو پنگوڑے میں تاجدار لگتا ہے۔ ہائے، تو قریبی جناب ابو طالب علیہ السلام کھڑے تھے، ہاں، ان سے کہا ھذا ودیعتی و ودیعۃ اللہ، ابو طالب یہ میری اور میرے اللہ کی امانت ہے، ہاں، یہ تیرے سپرد ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو القاء کیا تھا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بھی القاء کیا تھا۔ واہ واہ، انہوں نے کہا انا حق بکم، میں سب سے زیادہ حقدار رکھتا ہوں۔ اب پہلے اٹھایا، یعنی پہلا میلاد ہی ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا ہے۔ واہ واہ، جس وقت نظر سے نظر ملی تو ماں جبھی رخ زیبا کو دیکھا ہاں، تو روح میں جب سرور آیا تو طبیعت مچل گئی، ہائے ہائے، دیکھا جو حسن یار تو طبیعت مچل گئی۔ تو وہ یوں لوری دے کر کہتے ہیں الحمدللہ الذی، ہاں لوری دے کر یوں کہتے ہیں ملیک الناس لیس لہ شریک هو الوہاب والمبدی والمعید ومن تحت السماء لہ بحق ومن فوق السماء لہ عبید، اتنا حسین صرف وہی پیدا کر سکتا ہے جس کا اپنا شریک کوئی نہیں ہے۔ ہائے، سرزمین عرب پر رسول اللہ کی ذات سے بھی پہلے، جبریل سے بھی پہلے جس نے خدا کو لا شریک کہا اسے ابو طالب علیہ السلام۔ واہ 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 واہ، جیے 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 جیے، یہ ارے بھائی کیا ریسرچ ہے بھائی، ہاں قبلہ جیے۔ ہاں، اس وقت ہوا یہ کہ آپ علیہ السلام نے یہ جملہ ادا کیا نا تو حضور نے تبسم فرمایا، اس عالم شیر ننھے محمد تبسم فرمایا۔ ہاں، تبسم فرمایا۔ تو آپ کے اعجاز میں یہ ایک اعجاز تھا کہ جب آپ تبسم کبھی فرماتے زندگی میں، اصحابہ کی گواہی ہے یخرج من اسنانہ نور، آپ کے دندان مبارک کی ریخوں سے نور کی شعاعیں نکلا کرتی تھی، یہ تبسم کی خیرات تھی۔ تو اس وقت جب تبسم کو بھی خود خیرات مل رہی ہے، حسن مل رہا ہے نا تبسم کو، تو جب وہ چہرہ انور پر وہ نور کی جلوے منعکس ہوئے تو پھر طبیعت مچل گئی۔ وہ کیا کہتے ہیں ملیک الناس لیس لہ شریک هو الوہاب والمبدی والمعید ومن تحت السماء لہ بحق ومن فوق السماء لہ عبید، آج میں تک رہا ہوں تہ زمین سے لے کر خلائے آسمان تک اور اس سے اوپر تک جتنی کائنات کی حقیقتیں ہیں، آج اے محمد تیری آمد پر وہ سجدہ ریز ہیں اور تبسم کنا ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان، یہ میلاد بیان کر رہے ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام، سبحان سبحان، اور پھر فرماتے ہیں یوں بائیں دائیں رخسارے پر بوسہ دیا تو یوں لوری دے کر کہا انت النبی محمد کرم غر مسود لمسودین اکارم تاب و تاب المولد، یہ میلاد بیان ہو رہا ہے۔ رخسارے پر بوسہ دے کر کہا
جب آپ اعلان کریں گے، جب قرآن کبھی آئے گا، دیکھا جائے گا، میری فطرت کے رانا جذبوں نے یہ تصدیق کی ہے کہ تو صرف نبی نہیں ہے، نبیوں کا بھی تاجدار ہے۔ واہ 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 واہ، اور کہہ کون رہا ہے؟ جناب ابو طالب۔ 40 سال بعد قرآن نے سید المرسلین کہا رسول اللہ کو، ابو طالب علیہ السلام نے پہلے کہا، او ہو، پھر اسی وقت ہی آپ نے آپ کی ختم نبوت کا اعلان فرمایا کہ آپ خاتم النبیین بن کر تشریف لائے ہیں، اور نعم العروبۃ اصلھا وامر الخدم الاوحد، تو اس نسل سے ہے جہاں حرمتیں سلام کرنے آیا کرتی ہیں اور رفعتیں جہاں سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ کتنا عظیم خاندان ہے، نعم العروبۃ اصلھا وامر الخدم الاوحد۔ یہ جو حضرت ہاشم علیہ السلام ہیں، ان کا نام ہاشم نہیں ہے، یہ کثرت سخاوت کی وجہ سے مطلب ان کو ہاشم کہا جاتا ہے، ویسے آپ کا نام امر الاولیٰ ہے۔ وہ خیر و بنی، یعنی یہ چیز جو ہے آپ فرط جذبات سے بیان کرتے جا رہے ہیں اور وہ لوری بھی دیتے جا رہے ہیں۔ تاب و تاب المولد، تیرے اعجاز لطافت کی کیا شان ہے۔ یہ سنگلاخ زمین تھی، یہاں تو سورج بھی جو ہے مشکل میں ڈال دیتا تھا، اس سنگلاخ زمین کو تیرے نور نے تابہ بنا دیا ہے، واہ 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 واہ، نرمی کی انتہا بنا دیا ہے، سبحان اللہ۔ رقت قلب کا وہ تصور، وہ عظمت عنایت کر دی، یعنی آپ کے فیوز و برکات شروع ہو گئے ہیں، اور اس کے عینی شاہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے جو سپرد کیا جانا ہے، یہ مشیت الہی میں پہلے سے ہی طے تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کوئی تاریخ نہیں ہے، یہ وہی حقائق ہیں جو سلسلہ بسلسلہ اس خاندان عظما، خاندان حسن لطافت میں یہ چیزیں ودیت ہوتی آئی ہیں۔ ایون کہ حضرت ہاشم علیہ السلام اس وقت جنگل میں خیمہ زن ہوتے تو آس پاس لوگ ہوتے، تو آپ کے خیمہ زن ہونے کے بعد رات کے اندھیرے میں آپ کے خیمے کی دھاگے کی ریخوں سے نور کی شعاع نکلا کرتی تھی، سبحان اللہ، تو لوگ دوڑ کر آتے کہ آخر الزمان نبی یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس وقت آپ کو وضاحت کرنی پڑ جاتی کہ نہیں، آخر الزمان نبی نہیں میں ہوں، نبی جو ہیں وہ آخر الزمان میری ہی نسل سے ہوں گے۔ اور پھر جناب ابو طالب علیہ السلام کا اور جناب حضرت ہاشم علیہ السلام کا معاملہ جو ہے وہ خود حضرت ابو طالب علیہ السلام بیان کرتے ہیں۔ آپ کو اٹھایا ہوا ہے، سفید کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے، کعبۃ اللہ کے اندر لے کر آ گئے پہلے دن ہی کہ آپ اس کعبہ کے مالک ہیں، آپ اس کعبہ کے سبحان اللہ، مالک ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا، وہاں جو چوپال بچھا کر بیٹھے تھے نا کہ ابو طالب کیا لائے ہو، تو اس وقت جو آپ نے لفظ کہے خدا کے آسمان سے بھی بڑے ہیں، واہ واہ، کہے اذا قیل من خیر ھذا الورى کبیرا واکرمہ اسرتی، اے اپنے قبائل پر ناز اور فخر کرنے والوں، میں وہ لایا ہوں جس کے قبیلے سے بہتر قبیلہ، جس جیسا قبیلہ قدرت نے وجود میں نہیں لایا۔ سبحان اللہ، اذا قیل من خیر ھذا الورى، پوری کائنات میں ازل سے لے کر اب تک محمد کے قبیلے جیسا کوئی قبیلہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اذا قیل من خیر ھذا الورى کبیر اکرم اسرتی اناف بعبد مناف وفضلہ ہاشم الغرتی۔ عبد مناف کو تو آپ جانتے ہیں، فضائے مکہ کے اندر ان کی نور بیزیاں تھیں، ان کو قمر البطحا کہا جاتا تھا، ہاں بطحا کا چاند۔ ہاں، لوگ متعارف تھے، آپ کی اخلاقی عادات سے بھی آپ متعارف تھے۔ اب اس کے بعد ایک وقت آیا ہاشم، ان کی فضیلتوں کو جمع کیا جائے تو پھر حضرت ہاشم بنتے ہیں۔ وہ اگلا بڑا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وخیر بنی ہاشم رسول الالہ علی فطرتی، یہ پہلے دن اعلان ہو رہا ہے۔ یہ دین سے نا آشنا لوگ ابو طالب کے بابت کہتے ہیں کہ ان کے پاس دین نہیں تھا، وہ کہتے ہیں میں وہ لایا ہوں، بنی ہاشم کی ساری عظمتوں کو جب جمع کیا جائے، وخیر بنی ہاشم رسول الالہ علی فطرتی۔ جانتے ہو کہ مکہ کی سرزمین وحی کے نور سے خالی تھی، میں وہ لایا ہوں جس کے قدم رنجہ فرمانے سے مکے کا ماحول وحی الہی کے نور سے بھر جائے۔ اور اس جہاں فضیلتوں کا تصور ہے، مکان النعیم والنصرتی، یہ اس خاندان سے آیا ہے۔ نعیم اور نصرہ وہ ستارے ہیں جس سے آگے ستاروں کا جہان ہی ختم ہو جاتا ہے، ثریا سے بھی کئی کروڑوں میل اوپر ہیں۔ فرمایا جس وقت یہ قدموں پر چلتے ہیں تو ان کے قدموں سے ریت کے ذرات یا سنگریزے اٹھتے ہیں، تو اس وقت ان کے جھنجھناہٹ سے یہ جو نعیم اور نصرہ کی بلندیاں ہیں نا،
وہ بھی وجد کناں ہو جاتی ہیں، ان کی بلندی ان سے بھی کہیں بلند و بالا ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی رشتے ہیں یہ مشیت الہی کا خصوصی اہتمام ہے۔ قبلہ یہ تمام اعزازات، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ سربلندی اللہ دے رہا ہے جناب ابو طالب کو، لیکن پھر بھی ہماری ہی کتابیں بھری پڑی ہیں ایمان اور عدم ایمان پر، اس پر باقاعدہ جواز پیش کیا جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اصل میں ہوا یہ ہے کہ پوری اسلامک ہسٹری کے اندر، بلکہ انسانی ہسٹری کے اندر، ابو طالب علیہ السلام جیسا روئے زمین پر خدا نے اولو العزم پیدا ہی نہیں کیا سبحان اللہ، سوائے پیغمبروں کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جو مخالف تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبوت کے، قرآن کے، حمیت انسانیت کے، تو ان کو یہ بات ناگوار گزری کہ اتنی قداور شخصیت جو ہے، یہ میں ان سے کہتا ہوں، میں ایک سادہ سا استدلال کر رہا ہوں۔ خدائے ذوالجلال نے مکۃ المکرمہ کی عظمت کو بیان فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ اس میں آیات بینات ہیں، اور مقام ابراہیم بھی اللہ کی ان آیات میں سے آیت ہے۔ وہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ جس نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے تلیوں کے بوسے لیے ہیں اور ادب سے وہ نرم ہو گیا ہے، اس پر وہ آپ تعمیر کعبہ کرتے رہے۔ اب جو پتھر ہو کر خلیل اللہ کی تلیوں کے بوسے لے، سبحان اللہ، وہ قرآن کی آیت بن گیا۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس کے قریب آ جائے گا وہ امن پا جائے گا، واہ 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 واہ، امن کی ضمانت بن گیا۔ واہ 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 واہ، جو اللہ کے خلیل کی تلیاں چومے اس کا یہ مقام ہے، اور جس نے سید المرسلین کے لبوں کو چوما ہے، واہ واہ واہ، جبین حرمت کو چوما ہے، ان کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان قرآن کریم میں ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل، یہ سورہ بلد جو ہے اس کا ایک شان نزول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کی سرزمین کے اندر جتنی پنہاں حقیقتیں تھیں نا، ان کی تکریم میں تعلیمات بیان کی، پہلے انبیاء کو بھی کرتے رہے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور گلیوں میں آپ نے پھرنا چلنا شروع کیا، تو آپ کے خرام ناز کو اللہ نے وہ بلندیاں دی کہ وہ خرام ناز قرآن کی آیت بن گیا، سبحان اللہ، روٹین سے چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو اس فرط محبت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا میرے حبیب اس شہر مکہ کی حرمت کی قسم، اس لیے نہیں کہ یہاں کعبۃ اللہ ہے، یہاں میزان رحمت، میزاب رحمت ہے، یہاں صفا مروہ ہے، یہاں جتنی بھی مینا مزدلفہ عرفات کی وادیاں ہیں، اس بنا پر نہیں کہ میں نے ان حرمت مآب چیزوں کو سامنے رکھ کر اس کی حرمت کی قسم کھائی ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ہم نے اس کی حرمت کی اس لیے قسم یاد فرمائی ہے کہ اس کی گلیوں نے تیری تلیوں کے بوسے لیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اب جہاں تلیاں لگیں ان سنگلاخ زمین کی حرمتوں کو خدا سلام کرتا ہے، ہاں، اور جس نے لبوں پر لب رکھے، اے رخساروں کو چوما، اور ما زاغ البصر وما طغی کی آنکھوں کے بوسے لیے، اور یاسین کی پیشانی کے بوسے لیے، اور 50 سال تک وجود رسالت سے لپٹ کر رہے، رسول ان کے وجود میں ضم ہو کر رہے، سبحان اللہ، تو پھر اب ان کی حرمتوں کو ہم ایمان کے ترازو پر دیکھیں۔ جو لوگ ان کے ایمان پر باتیں کرتے ہیں، ان کے اپنے ایمان کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، اچھا، عجب بے بات ایمان ہے، نہیں عجب بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ کیسا یہ زمانہ آ گیا ظالم کہ اہل بیت نبوت کے ایمان پر تصدیقات اور دلیلوں کی ضرورت پڑ گئی۔ جہاں ایمان طواف کرتا ہے، جہاں ایمان اپنے وجود کی بھیک مانگتا ہے، جہاں ایمان اپنے احساسوں کو اور اپنے وجود کو باوسوخ کرنے کے لیے سہارا لیتا ہے، واہ 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 واہ، تو ان کے ایمان کی باتیں کرتے ہیں کیا؟ تو یہ اصل میں ہوا یہ یہودی شرارت ہے، اور اس میں بنو امیہ جو ہیں بطور خاص اس میں اعلیٰ کار ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، ہم کھلے لوگ ہیں، تحقیق کے لوگ ہیں، ہمیں لگی لپٹی مذہب کے برقعے میں ہمیں بولنا ہی نہیں آتا، کیونکہ مذہب حجرے کی طرح برقع مرد پہ اچھا بھی نہیں لگتا، تو ہم اس سے آزاد لوگ ہیں۔ ہم دلیل کی دنیا میں قرآن کے نصوص میں بات بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے قرآن نے کیا کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم، یقیناً اللہ نے مصطفیٰ بنایا آدم کو۔ کب بنایا؟
اس وقت بنایا جب آدم کے خمیر عصمت کے اندر ہم نے نور نبوت رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جس پیکر سے گزرتے گئے، پھر نوح کو بنایا، پھر ابراہیم کو، پھر آل ابراہیم کو. آل ابراہیم کا آخری امام جسے میں مہدی کہتا ہوں، ہاں اس امت کا اسے ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو مہدی ہو اس سے تو ایمان کی خیرات لی جاتی ہے. واہ 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 واہ. ہدایت دیتا ہے ہدایت دیتا اس سے ہے. متعلق یہ کہنا کہ اس کا ایمان ثابت ہے یا نہیں ثابت. آپ تو ماشاء اللہ تعالیٰ لائبریری ہیں. جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اسی طرح آپ گفتگو فرماتے رہیں. اور یہ جو چراغ ہے یہ علمی چراغ ہے، اس کی لوگ ہم تک پہنچتے رہے، لوگ فیضیاب ہوتے رہیں. چونکہ اہل تشیع کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں خطیبہ سیدہ مہوش نقوی صاحبہ. ان کا روایتی طور پر تعارف اسی طریقے سے کراؤں گا. آل محمد کے ذکر سے ملی ان کو تقویت اور ہر دلائل ہیں تقوی. تشریف فرما ہیں عالمہ خطیبہ سیدہ مہوش نقوی. السلام علیکم. شکریہ. آپ خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ سنائیں. آپ کی دعائیں کرم کے پہرے قبلہ کی گفتگو آپ نے سنی؟ بہترین. ہو میں گیا. ایک جملہ کہوں گی، ہمیشہ جناب ابو طالب کے فضائل میں وہی بولتے ہیں جن کی مائیں نیک ہوتی ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. جب وہ شکم پاک شکموں سے آتے ہیں تو وہ اسی طرح پاکوں کا ذکر کرتے ہیں. تو اہل سنت میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو جناب ابو طالب علیہ السلام کے فضائل کے قائل ہیں، اور بہت سے دیگر فرقوں میں بھی موجود ہیں کہ جو جناب ابو طالب سے اختلاف رکھتے ہیں. تو جو اختلاف رکھتے ہیں انہوں نے اگر تاریخ کو دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جناب ابو طالب کو ایک وقت کی حجت بنا کے جناب رسول خدا کے ساتھ منسوب کر دیا. دیکھیں، ایک ہم عام چیز سوچیں کہ مثال کے طور پہ ایک ماں ہے، اگر اس نے کہیں جانا ہے تو وہ اپنا بچہ کس کے حوالے کر کے جائے گی؟ حفاظت میں کس کے دے گی؟ وہ دیکھے گی کہ کوئی ایسا ہو جو میری طرح حفاظت کرے، کوئی ایسا ہو جو میری طرح اس کو محفوظ رکھے، اس کو بچا کرے، اس کو آنچ بھی نہ آئے، چوٹ بھی نہ لگے. بہترین جملہ. تو جو پروردگار پوری کائنات کو اس کے قدموں کے صدقے میں بنا رہا ہے، ہاں رسول کے قدموں کے صدقے میں بنا رہا ہے، تو وہ اپنے رسول کی حفاظت کرنے کے لیے پھر کس کو چنے گا؟ واہ واہ واہ. کوئی تو خاص ہوگا نا. اور جو خاص ہوگا وہ جناب ابو طالب، اس سے پہلے ان کے پاک بابا جناب عبد المطلب. اور دیکھیں، ہم نے دیکھا کہ جناب عبداللہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں جب رسول خدا اس دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے ہیں. تو جناب آمنہ کی آغوش میں جناب رسول خدا آئے. جی. تو پھر ہم نے دیکھا کہ جناب رسول خدا ابھی سن 6 سال کے ہوئے ہیں ظاہری طور پہ. پھر میں جملہ کہوں گی ظاہری طور پہ. جی جی. وہ تب بھی موجود تھے جب کچھ نہ تھا. ہاں. کیونکہ دیکھیں، صدقہ اسی کا اتارا جاتا ہے جس کا وجود موجود ہے. کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ہاں، وہ مقام مجھ کو ہونے دینا ہوتا نا تو کیا ہوتا. وہ مقام محمود میں موجود تھے. بے شک. وہ سرتاج انبیاء ہیں، ان کے سر کے اوپر سرتاج ہے، وہ تاج پہنا ہوا ہے، وہ شہنشاہ انبیاء ہے. تو جو شہنشاہ انبیاء ہے اس کا وجود موجود تھا، تبھی تو صدقہ اترا، یہ کائنات بنی. تو یہ ہم اس چیز کے قائل ہوں گے کہ وہ موجود تھا نور. ہاں، وہ اس جس طرح کہ قبلہ نے کہا کہ وہ نور چلتا چلتا خدا نے وہ جناب ابراہیم، اور پھر اسی لیے تو جناب ابراہیم کے اوپر درود ہوا، اور ان کی آل کو خاص طور پہ چنا گیا. اور کون نبی ہے جو رسول خدا پہ تو درود ہوا ہی ہوا اور ان کی آل پہ درود ہوا نازل، لیکن ابراہیم کے علاوہ کون سا نبی ہے کہ جس کے اوپر درود اس طرح نازل ہوا ہو کہ اب یہ امت بھی پڑھ رہی ہے. جب رسول خدا مبعوث ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا ان سے پہلے جتنی نبوتیں تھیں وہ ساری کی ساری ساکت ہو جاتی ہیں، لیکن ابراہیم کا درود تو چلتا رہتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ آل میں مصطفیٰ موجود ہے، آل میں جناب سیدہ موجود ہیں. یہ آل موجود ہے، اس لیے اللہ نے اس درود کو قائم دائم رکھا، اور اس کی شریعت میں سے بھی 10 چیزوں کو قائم دائم رکھا. صاحب شریعت نبی ہے نا. اور جیسے انہوں نے کہا کہ ان کے بزرگ بھی جو جد پاک بھی ہے وہ ساری بھی پاک کی پاک، کیونکہ وہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے سلسلہ چلا، اور وہ چلتا چلتا آیا. اور یہاں ہم نے دیکھا کہ جناب آمنہ کی آغوش میں جب رسول خدا آتے ہیں تو بی بی نے 6 سال ظاہری طور پہ پرورش کی آپ کی، اور اس کے بعد 6 سال کے بعد آپ اس دنیا سے جا رہی ہیں تو کس نے سنبھالا؟ جناب سید بدا حرف زمزمہ جناب عبد المطلب نے آپ کو اپنی آغوش میں لے لیا. تو اس وقت بھی جناب ابو طالب کا ایک خاص محبت اور خاص سلسلہ جناب رسول خدا کے ساتھ تھا. اور جب 8 سال کے ہوتے ہیں آپ ظاہری طور پہ تو جناب رسول خدا کے دادا پاک بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو جب آپ اس دنیا سے جاتے ہیں تو پھر کون تھا؟ جناب ابو طالب قریش کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں اور سنبھالتے. دیکھیں، آپ کی تو نبوت کی موت تو یہاں سے واضح ہوگی کہ روایت ملتی ہے کہ جناب رسول خدا جب شام کی طرف جناب ابو طالب اپنا قافلہ لے کر جاتے تھے، عطر کا کاروبار کرتے تھے اور گلہ بانی کیا کرتے تھے. مشہور ہے کہ گندم وغیرہ شام کی طرف تجارت کرتے تھے، لے کے جاتے تھے. جب آپ ظاہری طور پہ روایت میں آتا ہے کہ 12 سال کے تھے
تو آپ کو ہمیشہ کسی نہ کسی کے حوالے کرتے. لیکن 12 سال کے ہوئے نا, تو اب یہ پتہ نہیں کیا سلسلہ تھا کہ رسول خدا نے آپ کے اونٹ کی لگام پکڑ لی. رسول خدا نے جناب ابو طالب سے, یہ محبت ہے, لگام پکڑی اور کہا کہ چچا مجھے اب کسی اور کے آسرے پہ نہ چھوڑیں. یہ کون ہے محافظ, اور کیا رسول اپنے آپ کو کس کے سامنے یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ہوگا تو میں حفظ و ایمان میں ہوں. تو آپ نے کوئی بات نہیں کی, آپ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا, جناب محمد کو اٹھایا اور اونٹ پر بٹھا دیا اور پھر شام لے کر چلے گئے. اب یہاں ہمیں ایک بہت ہی کمال کی روایت ملتی ہے, وہ یہ ملتی ہے کہ ایک راہب ہے جس کا کرسچن کمیونٹی سے تعلق ہے, عیسائیت سے. تو اس سے پہلے بھی یہ راہب اس رستے میں کھڑا ہوا کرتا تھا جہاں سے تجارتی قافلے گزرتے تھے, اور یہ اس رستے کو جانتا تھا, بہت سے لوگوں سے یہ آشنا بھی تھا. لیکن ہم نے دیکھا کہ جب رسول خدا پہلی دفعہ اپنے چچا کے ساتھ شام کے قافلے میں جا رہے تھے تو راہب نے ان کا راستہ روک لیا. وجہ جانتے ہیں کیا بنی تھی؟ وجہ یہ تھی کہ راہب دیکھ رہا تھا دور سے کہ ایک بادل ہے جو رسول خدا کے اوپر سایہ افغن بنا ہوا ہے اور وہ چلتا چلتا آ رہا ہے. تو راہب پریشان ہو گیا, یہ کون ہے جو رحمت پروردگار کے سائے میں آ رہا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے ہوئے ہیں. تو اس وقت اس پورے قافلے کو روکا گیا. جب پورے قافلے کو روکا گیا اور راہب نے یہ اس وقت بولا کہ میں آپ لوگوں کے لیے دسترخوان لگاتا ہوں, کھانا لگاتا ہوں, آپ کھائیں. جناب ابو طالب اور رسول خدا کسی وجہ سے نہیں آئے, وہ اپنے سامان کے پاس ہی رہے, اور باقی سب لوگ آتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. لیکن اب راہب منتظر یہ تھا کہ جس کی وجہ سے بادل رکا ہوا ہے وہ میرے گھر کیوں نہیں آ رہا, میرے گھر سے کیوں نہیں کھا رہا. تو اس وقت ہم نے روایت میں دیکھا کہ راہب نے بندوں کو روکنا شروع کیا اور کہا کہ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی موجود ہے یا تم لوگ ہی بس قافلے میں؟ انہوں نے کہا 2 اور ہیں جو چچا بھتیجا ہیں, اور جو بھتیجا ہے وہ یتیم بھی ہے, تو یتیم بچہ ہے. انہوں نے کہا وہ میرے دسترخوان پہ کیوں نہیں آئے, انہیں بھی بھیجو. خیر بندوں کو بھیجا گیا, وہ اپنے غلاموں کو بھیجتا ہے. جناب رسول خدا اور اپنے چچا کے ساتھ وہاں تشریف لے کر آتے ہیں, دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں. تو راہب پریشان ہو گیا کہ رسول جہاں جہاں قدم رکھتے ہیں وہاں وہاں وہ بادل چلتا ہوا آ رہا ہے. اب راہب نے پتہ کیا سوال کیا, کھانا کھانے کے بعد روک لیا. سب چلے گئے لیکن ان دونوں کو روک لیا, جناب ابو طالب کو اور جناب رسول خدا کو روکا. اور سوال کیا کیا؟ سوال اس وقت راہب نے کہا تمہیں عیسیٰ لات منات کی قسم ہے, چونکہ وہ 3 بدھ وہاں پر مکہ میں مشہور تھے, اللہ ان پر لعنت کرے بے شمار. تو جب یہ جملہ کہا تو رسول اللہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. رسول نے کیا جملہ کہا؟ رسول نے کہا کہ کائنات میں مجھے اگر سب سے زیادہ کسی سے نفرت ہے تو وہ ان تینوں سے ہی نفرت ہے, تو مجھے اس کی قسم نہ دو. تو پھر راہب نے کہا کہ پھر میں آپ کو آپ کے خدا کی قسم دیتا ہوں, مجھے بتائیے کہ آپ کون ہیں جس کے سر پر اللہ تعالیٰ نے بادل کو سایہ بنایا ہوا ہے. یہ کون ہے جو رحمت کے سائے میں چلتا ہوا آ رہا ہے, وہ قدم اٹھاتا ہے خدا سایہ کرتا جا رہا ہے. یہ کون ہے جس کی وجہ سے میرے گھر میں بھی وہ بادل آ گیا ہے؟ تو جناب رسول خدا نے اس وقت یہ جملہ کہا کہ راہب اگر تم جان گئے ہو تو تمہاری کتابوں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کوئی آئے گا آخری زمانے میں. تو اس وقت جناب ابو طالب آگے بڑھے اور آپ نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے محمد. تو انہوں نے کہا کہ یہ واقعی ہی آپ کا بیٹا ہے؟ راہب نے کہا. تو آپ نے کہا یہ جناب عبداللہ کا بیٹا ہے, میرے بھائی کا بیٹا ہے. اور اس وقت راہب نے کہا کہ میں اس سے اور بھی باتیں کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. تو 12 سال کے رسول خدا سے اس نے پتہ کیا سوال کیا کہ میں نے اپنے نبی سے یہ چیز پائی ہے, یعنی سلسلے میں یہ چلتی آئی ہے, اور میں نے پڑھا ہوا ہے اپنی کتاب انجیل میں کہ جو آخری نبی آئے گا نا اس کی مہر نبوت بھی موجود ہوگی, تو میں وہ مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہوں. تو جب وہ مہر نبوت, تو رسول نے کس سے اجازت مانگی؟ جناب ابو طالب سے. میں دکھاؤں اس کو مہر نبوت؟ سبحان اللہ. یعنی ابو طالب ہمراز تھے نبوت کے, سبحان اللہ, نبی کے ہمراز تھے. تو مہر نبوت دکھائی, اور مہر نبوت دکھانے کے بعد جب اس تصدیق ہوگی یہ آخری نبی آخر زمان ہے, تو اس وقت راہب نے کہا کہ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, جتنی جلدی ہو جائے ان کو مکہ میں لے جاؤ اور مکہ میں محفوظ جگہ پہ رکھے, کیونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں یہودی جلد ان کے خلاف ہوں گے اور ان کو قتل کر دیں گے. تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے اس وقت یہ جملے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہی نہیں, یہ میرا بیٹا ہے, اور خدا نے اس کو میرے سپرد کیا ہوا ہے, یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے. سبحان اللہ. یہ جملے جناب ابو طالب نے, اور بہت سے شعر جناب ابو طالب. ہم دیکھتے ہیں سلسلہ چلتا جاتا ہے, یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ کفار آپ کو تنگ کرنا چاہیے, پہلی دعوت دیکھتے ہیں کس نے انویٹیشن دی ہے, کس نے بندوں کو اکٹھا کیا, وہ کون تھا جو اسلام کی پہلی اینٹ رکھ رہا تھا؟ واہ 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 واہ, تو وہ ابو طالب تھا. سبحان اللہ. اگر ہم کہاں سے جناب ابو طالب کو نکالیں گے؟ انہوں نے کہا کہ جناب ابو طالب دیکھیں وہ پتھروں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا,
تو اللہ نے قرآن پاک کی سورہ آل عمران کے اندر جناب ابو طالب کے ایمان کا بھی ذکر کیا ہوا ہے، سبحان اللہ، ان کی جد کے ایمان کا بھی ذکر کیا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 167 کے اندر اللہ کہتا ہے لقد من اللہ علی المومنین، اللہ کہتا ہے یہ مومنہ تم پر میرا احسان ہے کہ عباس رسول اللہ، میں نے اپنے رسول کو تمہارے درمیان میں، صاحب ایمان، میں نے تمہارے درمیان میں اپنے رسول کو مبعوث کیا ہوا ہے۔ یہ کون تھے کہ جن کے درمیان میں جس کو مبعوث کیا گیا، اللہ ان کے پہلے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اے صاحب ایمان ہے۔ وہ کون سا گھرانہ تھا؟ واہ واہ واہ، وہ عقیدہ توحید رکھتے تھے، وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو لے کر چل رہے تھے۔ اور رسول خدا جب کافر اکٹھے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کافر رسول اللہ کے دروازے پہ آ جاتے ہیں، تو جناب ابو طالب نے دروازہ کھولا۔ جناب ابو طالب محافظ ہے نا، جناب ابو طالب نے دروازہ کھولا۔ ابو جہل سمیت بہت سے اور لوگ، ابو لہب سمیت اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ جناب ابو طالب سے پتہ ہے کیا کہتے ہیں جملہ؟ وہ کہتے ہیں جناب ابو طالب سے کہ اے ابو طالب اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کر دو، اور اس کے بدلے میں اگر تمہیں پالک پالنے کا شوق ہی ہے تو اس کے بدلے میں ہم تمہیں ولید دیتے ہیں، عتبہ دیتے ہیں، اس کو پال لو، اس کی پرورش کر لو۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے حقارت سے ان کو دیکھا کہ تم کن کا مقابلہ کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ وہ اللہ کا نور ہے کہ جس کا زمین پہ سایہ بھی نہیں پڑتا، تم اس کے ساتھ ان کا مقابلہ کر رہے ہو۔ پھر جناب ابو طالب نے جانتے ہیں کیا جملہ کہا؟ جناب ابو طالب نے کہا اپنے آنے کا مقصد بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں یہ کہیں بھی دکھا تو ہم اس کو قتل کر دیں گے، تیری نظروں سے ذرا اوجل تو ہو۔ ابو جاہل کا یہ جملہ تھا، جناب ابو طالب نے تلوار نکال لی اور اپنے دروازے میں نصب کی، اور نصب کرنے کے بعد پتہ کیا کہا؟ جرت ہے تو اس تلوار سے ذرا آر پار ہو کر تو دکھاؤ۔ ایسا محافظ ہے جناب ابو طالب۔ ایمان ابو طالب پہ ہم کیا ہی بات کریں، جو خود کہہ رہا ہے۔ دیکھیں اگر ہم دیکھتے ہیں ابتدائی اسلام کی جو دعوتیں جاتی ہیں تو ہم نے دیکھا کہ حبشہ کو ایک خط جا رہا ہے، وہ کس نے لکھا؟ تاریخ تو پڑھے تو تاریخ میں معلوم ہوتا ہے وہ حبشہ کو خط لکھنے والے جناب ابو طالب خود ہے۔ اور جملہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا تم نے انجیل میں نہیں پڑھا؟ کیا تم نے توریت میں نہیں پڑھا؟ جس کی دعوت میں دے رہا ہوں، جس کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، یہ مصطفیٰ وہ ہے کہ جس کا ذکر انجیل میں موجود، توریت میں موجود، زبور میں موجود ہے۔ اور کہہ کون رہے؟ ابو طالب۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے، ارے ان کو تو انجیل کے بارے میں معلوم ہے، زبور کے بارے میں معلوم ہے، ان کو توریت کے بارے میں معلوم ہے۔ جی آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایمان نہیں لائے۔ بھائی جی ہیں آپ سیدہ، جی ہیں، جی سلامت رہیں بھائی۔ بہترین گفتگو۔ بھائی میں یہاں پہ اپنا ایک جملہ کہوں گا، قبلہ تائید فرمائیں گے، چونکہ میں بہترین گفتگو سن رہا ہوں۔ بھائی جس شخص کو اپنے ابو کی طلب نہیں ہے نا، وہ ابو طالب کو نہیں مانے۔ واہ واہ، میں تو یہی کہوں گا، میں تو یہی سمجھا ہوں آپ کی گفتگو سے، جس کو اپنے ابو کی طلب نہیں ہے وہ ابو طالب کو کیا مانے گا؟ قبلہ آپ کی جانب میں سوال رکھتا ہوں، بہترین گفتگو بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ مجھے بتائیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جناب عبداللہ علیہ السلام جو والد گرامی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی خالق حقیقی کے پاس چلے جاتے ہیں، کیونکہ ملاقات ان کی زندگی میں بھی ہوتی رہتی تھی، لیکن ظاہری طور پر وہ خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ اب بی بی آمینہ اکیلی ہیں، بی بی آمینہ کے شکم اتھر میں نور محمد آ جاتے ہیں، اور محمد دنیا میں تشریف لے آتے ہیں، محمد کائنات میں تشریف لے آتے ہیں۔ اب جب محمد تشریف لے آتے ہیں تو دائی حلیمہ آ جاتی ہیں، وہ محمد کو لے جاتی ہیں، پھر بی بی آمینہ اکیلی۔ تو بی بی آمینہ کی زندگی جو تنہائی میں گزری ہے، جو تاریخ ہم کو بتاتی ہے، یہ کیا ہے؟ قبلہ ذرا بتائیے۔ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں، قرآن کریم اس کا بہت بڑا شاہد ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر لمحے یہ کوشش کی گئی ہے مستشرقین کی طرف سے، یہ طبقہ ہے علماء کا، یہودیوں کا، جو خاندان رسالت کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے نا انہوں نے اپنی سرگرمیاں جو خفیہ، بات یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ دائی حلی غربت تھی، امیروں کے بچے وہ لے گئی، ٹھیک ہے۔ یعنی قبلہ سوال یہ ہے کہ پہلے بھی وہ تنہائی میں زندگی گزار رہی ہے، حضرت عبداللہ نہیں ہے، یہ میں سمجھ رہا ہوں نا، یہ بھی کلیریفیکیشن بڑی ضروری ہے۔ اس کے بعد بھی وہ تنہائی میں زندگی گزار رہی ہیں، گزارش یہ ہے محمد آنے کے بعد بھی ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن کریم نے قاعدہ دیا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ارے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کی ماں کی تکریم یہ ہے کہ اس پر وحی آتی ہے، بے شک، اگرچہ وہ وحی تشریعی نہ صحیح، لیکن اللہ سے ہم کلام ہوتی ہے۔
الہامی کیفیات پورا ہاں الہامی کیفیات سے ہاں یہ کہہ دیجیے لوگ آپ چلو الہام ہی صحیح یار، یہ مولویوں کے الفاظ ہیں. یہ تشریح غیر تشریح بھائی بہت مسائل ہے یہ. ہاں الہامی ایسا ہے کیفیات کہ یہاں شیعہ سنی کی تو بات نہیں بات نہیں ہے، بات ہی قرآن نہیں. اور پاک بات ہے عقیدے کی، عقیدے اور وہ بات حق مومن بیان ہونے کرنے کی بات ہے، ہاں، ایسا ہی مومن ہونے کی بات ہم ہے. نے وہی فرمائی، الہام فرمایا ہاں دودھ پلاؤ اس کو، ہاں پلانے لگی ہرکارے آ جائیں گے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فِي الْيَمِّ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، اگر خوف زدہ ہو جائے نا تو دریا میں ڈال دو میرا موسیٰ. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم آپ کو اس کو لوٹا دیں گے. صرف موسیٰ نہیں لوٹائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، نبی بنا کر. ہاں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں. آل فرعون نے ان کو اٹھایا. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزْنًا، وہ نبوت کی حسن کی جلالت کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے. اور فرعون کا محل کانپنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کانپنے لگا. ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین، یہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو خاطی کہا. اب اگلی بات بڑی ان کی بہن، کیونکہ ماں کی ممتا کا ایک احساس تھا کہ میرے بچے کا شاید کیا بنے، تو انہوں نے ان کی بہن کو ساتھ پیچھے کر دیا کہ جاؤ یہ صدوق کہاں جاتا ہے. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، فرعون نے وہ صدوق اٹھایا، فرعون والوں نے چاہے مالات ملے گئے. تو وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، یہ بات بڑی اہم کر رہا ہوں بہترین بہترین. کہ آل فرعون نے اٹھایا ضرور ہے. جس وقت وہ اس ارادے سے برے سے ہاتھ بڑھانے لگے تو ہم نے موسیٰ پر اپنا حسن محبت نازل فرما دیا. سبحان اللہ. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، ہم نے موسیٰ کی پرورش اپنی آنکھوں کے سامنے کروائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارے حکمت کا جلال تھا کہ یہ کہتا تھا کہ میرے بچہ ہی پیدا نہیں ہونے دینا. تو میں نے کہا میں تیرے گھر میں گھر میں آئے گا بھائی، گھر میں آئے گا. ہاں. اچھا وہ دائیاں بلائی گئی ہیں. جس وقت دائیاں آئیں، شاہی دائیاں تھیں، ہاں مردیاں، وہ آ کر انہوں نے شاہی دائیاں وہ انہیں آ کر بڑے پیار سے دودھ پیش کیا. تو قدرت کی غیرت جلال میں آئی. کہا حرمنا علیہ المراضع، ہم نے موسیٰ سے کہا پیغمبری وجود رکھتے ہو، یہ دائیاں ابھی اسلام نہیں لائیں. ہائے واہ واہ واہ. اب وہ شیرخوار بچہ اپنی بے قراری میں بھی ہے، اس کو دودھ کی ضرورت ہے. تو فقالت هل ادلکم علی اہل بیت، یہ بڑا اہم معاملہ ہے. ہاں مذہب ٹوٹ جائیں گے یہاں، واہ 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 تاریخ بھی ٹوٹ جائے گی آپ کی. واہ واہ واہ. فقالت هل ادلکم، وہ ان کی بہن بولی کہ میں تمہیں رہنمائی کرتی ہوں ایک ایسے اہل بیت کی، وہم لہو ناصحون، وہ بڑے خیر خواہ ہیں. جو بچہ ضدی ہو، کسی کا دودھ نہ پیتا ہو تو وہ جناب بولا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوی عصمت کو بچاتے ہوئے ان کے دودھ کی طرف منہ ہی نہیں کیا. یہ اہتمام قدرت ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ ادھر واپس کر دیا گیا ان کو، وہ پالتی رہیں وغیرہ. ایک یہاں اپنا مسئلہ بھی عرض کرتا جاؤں، وہ بڑا اہم اور حساس ہے. کچھ بدبخت کہتے ہیں کہ دیکھو جی تم کہتے ہو کہ ابو طالب علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا ہے، فرعون نے بھی تو موسیٰ کو پالا تھا. اب اس کا جواب قرآن میں موجود ہے. اس کا جواب قرآن میں، جب موسیٰ علیہ السلام پیغمبری حرمت کے ساتھ آئے نا دربار میں تو دعوت دی، تو اس نے احسان یاد دلایا. قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، تو وہی موسیٰ نہیں جن کو ہم نے پالا تھا. ہاں ولبثت فینا، اور کئی سال تو ہمارے گھر میں رہا. سبحان اللہ، قدرت کے قربان جائیے، بڑی غیور ذات ہے. واہ واہ واہ. شاید خدا جانتا تھا کہ ایسے خبیث پیدا ہوں گے، تو اللہ نے جواب دے دیا. واہ واہ. کہا جس وقت کا تو تمنن علیہ کا علیہ اپنا قرآن کی آیت ہے کہ تو مجھ پر احسان جتلاتا ہے کہ میں نے تجھے پالا ہے. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُ إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِينَ، کہ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا، جس نعمت کیا تو احسان جتلاتا ہے شرم کھا
انا علیہ انا عبدت بنی اسرائیل، تیرے گھر سے تو میں نے ایک دانہ بھی نہیں کھایا، ہو میری قوم بنی اسرائیل کی خون پسینے کی کمائی تھی، وہ میرے حصے میں تھی، ٹھیک ہے نا. تو یہ فلسفہ ہی غلط ہے کہ جناب اللہ فرعون نے پالا تھا. اس نے کہا الم نربکا، کیا میں نے پالا نہیں؟ اگر یہ بات ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہاں پالا تو ہے. انہوں نے اسی وقت، قرآن نے تردید کر دی ہے. تو یہ ڈرامے بازیاں مولوی کرتے ہیں، بندے نہیں کرتے. ہاں اچھا، بات جو میں آپ سے یاد کر رہا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام، ہاں موسیٰ کی بات ہو رہی تھی. تو یہ جو غربت کا طعنہ دیا جاتا ہے اہل بیت نبوت کو، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے تھے، جناب عبد المطلب علیہ السلام کے پاس اس وقت 12 سے 15 من کے قریب سونا تھا. 3000 اونٹ ان کے کرائے پر چلتے تھے. 9 ملکوں کے اندر ان کی ٹریڈ کمپنیاں تھیں، ٹھیک ہے نا. جناب ابو طالب علیہ السلام زعفران کے کا تاجر تھے، ٹھیک ہے، گندم کے اور زعفران اب بھی تولوں میں بکتا ہے، تو یہ اونٹ بھر کر لایا کرتے تھے. تو جس کے پاس اتنی دولت ہو، ان کو غربت کا طعنہ دیتے ہوئے شرم آنی چاہیے. سمجھا گی نا؟ کوئی ایسی بات نہیں مائی حلیمہ آئی ہیں خدمت کے لیے آئی ہیں، سمجھا گی نا؟ باقی ساری ایکچولی سوال جو میرا بہترین آپ نے گفتگو بھائی، سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں، پھر آپ بھی اس کو ایڈریس کیجیے گا کہ بی بی آمینہ جناب عبداللہ کے بعد تنہا ہیں، اکیلی ہیں، کیونکہ نور محمد تو ہے لیکن ظاہری طور پر تو وہ اکیلی ہیں، تنہا ہیں. اب جب محمد کائنات میں تشریف لے آتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد بھی آمینہ اکیلی پڑ جاتی ہیں، چونکہ حضرت دائی حلیمہ جاتی ہیں، وہ لے جاتی ہیں محمد مصطفیٰ کو. تو بی بی آمینہ تو اکیلی ہے نا. ایکچولی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کتنے دن کے بعد لے کے گئی؟ لے کے گئی نہیں ہیں، وہیں خدمت گزاری کرتے رہی ہیں نوکر بن کر، سمجھا گئی نا. تو یہ لے جانا لے آنا، وہ لکھا بھی کلچر والے جو ہیں، کلچر یہ تھا کہ فصاحت اور کے لیے لوگ، ارے علامہ صاحب جیے، ارے یار جیے بھائی، چمنا گیرا جی، آپ نے تمام جھگڑوں کو ختم کر دیا، لے کر کیوں جانے بھائی؟ محمد کا دیدار کرنا، بیک وقت محمد کی امی کا بھی دیدار کر رہی ہیں، سبحان اللہ. یہ بڑا ایک حساس معاملہ ہے. خدا کی قدرت کا انتظام دیکھو. مائی صاحبہ خود فرماتی ہیں، بی بی محسنہ عالمین مخدومہ کائنات جناب سیدہ آمنہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتی ہیں کہ ہر روزانہ جب شکم رحمت میں تشریف فرما ہوئے نا، ایک بھینی بھینی میٹھی آواز آتی جو میری اجنبیت میں میری مونس اور غمخار بن جاتی ہے. اتعلمین بمتحملین، بی بی جانتے ہو کس نعمت سے نوازی گئی ہو؟ تو مائی صاحبہ فرماتی ہیں ویسے ہی حضور کی برکت سے میرے وجود میں کبھی تکان نہیں آئی. سبحان عورتوں کو تبھی ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ رسول اللہ کے اعجاز کی شان ہے. سبحان اللہ. کہ بوجھ نہیں بنے بلکہ لوگوں کا بوجھ اٹھایا ہے. ہائے ہائے ہائے. ٹھیک ہے نا جی. بلکہ توڑے ہیں بوجھوں کے زنجیر. قرآن پاک کی گواہی موجود. واہ 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 واہ. قرآن پاک ہے اپنا الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم. ہاں کہ نبی وہ ذات ہیں جس کے حسن اخلاق کی حرمتوں کی قرآن کے علاوہ تورات بھی گواہ ہے، زبور بھی گواہ ہے، انجیل بھی گواہ ہے. اور ان کی شان یہ ہے کہ بوجھ کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی انسانیت کو یہ نبوت کی طاقت سے آزاد کراتے ہیں اور وہ بوجھ اٹھاتے ہیں. بوجھ یعنی جو جن بوجھوں کے نیچے انسانیت دبی ہوئی ہے ان کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. ایک جملہ حضرت سیدہ خدیجہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی میں یہاں ایڈ کرتا جاؤں، صحیح بخاری میں ہے. اصل میں نا جب سے ہم نے مذہب کی روشنی میں دیکھا ہے نا، ہم گمراہ ہو گئے ہیں. مذہب سب ڈرامہ ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے. مذہب کا کوئی وجود نہیں ہے کہیں بھی، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک. جو کچھ بھی نازل ہوا ہے وہ دین ہے اور نظام ہے. سبحان، سمجھا گی نا؟ سبحان. اچھا ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پہلی وحی آئی تو آپ سرشار طبیعت تھے. تو بی بی صاحبہ نے فرمایا آئے تو طب ناظرین کی بڑی عجیب کیفیت ہے. کہنے لگی جو میرے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو مجھ پر قول ثقیل نازل فرمایا ہے، ذمہ داری، یہ بڑی ہی بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو میں کیسے نبھا پاؤں گا؟ انی اخشی علی نفسی، مجھے تو میری جان کا خطرہ ہے. اب وہاں ایک جملہ ہے
خدیجہ کا لن یخزیک اللہ ابدا ان تحمل الکلہ وتکسب المعدومہ وتعین علی النوائب بالحق، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، تم تو بے نواؤں کے نوا ہو، غریبوں کے آسرا ہو، اور لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہو، بوجھ ڈالنے والے نہیں ہو، تو لوگوں کے لیے آپ کا وجود تو رحمت کا پیکر بن کر آیا ہے، ایسے وجود کو خدا کبھی ضائع نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، یہ ان کا اعتقاد تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو سطحی باتیں ہیں جہاں جہاں بھی لکھی ہیں غلط ہیں، یہ قدرت کا اہتمام ہے۔ اگر قدرت نے دیکھی نا جی، یعنی بی بی حلیمہ آئی اور لے کر چلی گئی، ایسا ہے ہی نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ باتیں غلط لکھی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ خدمت گزاری کے لیے وہ کلچر تھا، خدمت وہاں کرتی رہی ہیں، وہیں پہ رہ کے ہاں وہ غربت شربت والا چکر بھی ہے، وہ بھی ڈرامہ ہے، کوئی غربت نہیں ہے۔ دیکھیے اس 12 من سونے میں سے یا 15 من سونے میں سے رسول اللہ کے والد گرامی کے حصے میں کوئی سونا نہیں آیا، ٹھیک ہے نا جی۔ 3000 اونٹ، یہ اس وقت کے وہ ٹرک تھے، ظاہر ہے، جس کے آج 3000 ٹرک چلتے ہوں تو دیکھیے نا اس وقت کتنا سرمایہ تھا۔ ٹھیک، سبحان اللہ، جی ہاں جی ہاں جی، سمجھا گیا نا، یہ چیزیں جی سرے سے ہی غلط ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ الگ بات ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مادی چیزوں کو اہمیت ہی نہیں دی، وہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے سرگرم رہے، سبحان اللہ۔ جو ملا اس کو خرچ کر دیا وغیرہ۔ تو عطا نبی نبی مطعم علینا، یہ جملہ بڑا عجیب ہے، ہر روزانہ ایک بھینی سی آواز آتی کہ کس نعمت سے نوازی گئی ہو۔ سارا سال 9 مہینے تک یہ ہر روزانہ سحری کے وقت آواز آتی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ جس وقت ولادت کا وقت قریب آیا تو میں اس مانوس آواز سے مانوس ہو گئی کہ یہ آواز میں اتنی مٹھاس ہے، لطافت ہے، میٹھی بات ہے جو میری تھکاوٹ کو محسوس ہی نہیں ہونے دیتے، میری اجنبیت کو محسوس ہی نہیں ہونے دیتے۔ تو میں آج پوچھتی ہوں کہ آواز دینے والے کون ہو؟ ہاں، آواز کس کی تھی وہ؟ آواز کس کی تھی؟ تو وہ کہتی میں بے قرار ہو گئی کہ اے آواز دینے والے، تیری آواز نے اپنی انسیت کے ساتھ مجھے اپنی آغوش میں لیے رکھا ہے، سبحان اللہ۔ میری اجنبیت یا اکیلا پر مجھے محسوس ہی نہیں ہوا۔ بتاؤ تو صحیح اس احسان والے اور اس محبت والی آواز کے پیچھے آواز دینے والا کون ہے؟ اس وقت رحمت الہی نے جھوم کر فرمایا عطا نبی نبی متحملین، جانتی ہو کہ یہ کون ہیں؟ جی میں نہیں جانتی کون ہیں، بتا دو نا۔ کہا یہ سید المرسلین ہیں اور میں سید المرسلین کا خدا بول رہا ہوں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، رب العزت پہلے مخاطب ہوئے۔ اگر ام موسیٰ سے کلام کریں تو کوئی چیز مانے نہیں ہیں، یہ تو ام محمد ہے۔ واہ 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 واہ، سمجھا کہ نا؟ اس لیے یہ باتیں ایسی ہیں جہاں صرف ایمان کی تازگی اور روح کی لطافت ہی کام آ سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو گنتی والی باتیں علماء کرتے ہیں نا ادھر ادھر کی، خواہ وہ تشیع سے ہوں خواہ وہ تسنن سے ہوں، جس بھی مکتب سے ہوں، یہ ان کی اپنے مطالعہ کی کمزوری ہے۔ قرآن کریم اور مزاج رسول چونکہ معیارات ہیں اصلاً، تو اس کی روشنی میں چلیں گے تو ہر شے نکھر کر سامنے آ جائے گی، بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر یہی ماں، یہ جو آپ نے ایک سوال اٹھایا تھا پھر میرے ذہن میں نہیں آیا کہ ان کا ایمان تھا یا نہیں تھا۔ میں ایک چھوٹی سی حکایت آپ کو سناتا ہوں کہ 6 سال کی عمر میں مائی صاحبہ ان کو مدینے میں لے کر آئے اپنے حضور کے والد گرامی کی زیارت کے لیے، قبر کی مبارک کی، جی، ننہال بھی تھے ادھر۔ تو اس زیارت کے بعد یہودیوں نے تیز نظروں سے دیکھا تو مائی صاحبہ بھاپ گئی کہ یہ دشمن ہیں، لے کر جا رہی ہیں جناب ام ایمن، بلکہ ان کی لونڈی تھی، خادمہ تھی۔ جب وہ ایک مقام آیا ابوا جسے کہتے ہیں، تو وہاں وعدہ الہی آ گیا، جناب اسرائیل علیہ السلام آ گیا کہ بی بی آپ کا وقت جو ہے ذمہ داریوں کا مکمل ہو چکا ہے اور آپ تشریف لے آئیے حضور عظمت الہی میں۔ اور محمد گود میں ہے۔ ہاں، اور یعنی فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ ماں تڑپ جاتی، کلیجہ پھٹ جاتا۔ ایسا ہے نا کہ آسے آسے عمر گزاری تے جھلے خار ہزاراں، مالی باغ نہ ویکھن دیندا تے آئیاں جدو بہاراں، آئیاں جدو بہاراں۔ تو ممتا تڑپ اٹھتی، لیکن سلام اس ماں کی عظیمت پر، سلام اس ماں کی حرمت پر، سلام اس ماں کی استقامت پر جس نے ممتا کا حق ادا کرتے ہوئے انتہا کر دی ہے۔ وہاں یہ ارشاد فرمایا کہ ہاں اسرائیل میں وعدہ الہی کو حق سمجھتی ہوں، لیکن اگر کچھ لمحات ہیں تو میں اپنے بیٹے سے بات کر لوں۔
اب وہ باتیں کرنے کا جو وقت تھا یا اکا دکا جو 2 4 5 منٹ جو بھی تھا، اس وقت میں آپ وہ اپنا ممتازیت کا لپٹ جاتی ہیں، کرتے وہ کرتے سامنے بٹھا کر کہا بارک اللہ فیک من غلامی، میرے بیٹے میری بات، میری ممتازیت کا حق جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا، عمر بھر میں تک رہی ہوں، اللہ نے ازل سے لے کر اب تک ساری برکتوں کو سمیٹ کر آپ کے قدموں میں رکھ دی ہے، سبحان اللہ، اور تو وہ ہے جس کے قصاص میں 100 اونٹ ذبح کیے گئے، سبحان اللہ، جس کے معاوضے میں، فدیے میں۔ اچھا آگے فرمایا ان صحت ما ابصرت، یہ وہ نقطہ آ گیا، ان صحت ما ابصرت فی المنام انت تبعث فی الحل والحرام، جو میرا رب مجھے دکھاتا رہا ہے، اگر میرا دیکھنا میرے یقین کے مطابق ہے تو پھر میں گواہی دے کر تجھے سمجھا رہی ہوں کہ تو صرف محمد نہیں، تو سید المرسلین ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خاتم النبیین ہے، سبحان اللہ، حل والحرام، یعنی جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک تیری رسالت کا نور ہے۔ سبحان اللہ، جو ماں رسول کو یہ اشارے دے رہی ہے اس کو رسالت کا ادراک نہیں ہے، الوہیت کا ادراک نہیں ہے۔ اور آگے ایک بات میں کہ حیران کر دیا، کہا فاللہ انہا کا عن الاسنام ودینک البر ابراہیم، یہ ماں ہے، بیٹے کعبہ بتوں سے بھرا ہوا ہے، مکہ بتوں سے اٹا ہوا ہے، ہم نے اپنی خاندانی حرمت کو، اپنے ایمان کو بتوں کی آلودگی سے آلودہ نہیں ہونے دیا، میرا صرف ایک ہی حق ہے آپ کی ذات پر، وہ یہ ہے کہ نہ بتوں کے قریب جانا ہے نہ بت پرستوں کے قریب جانا ہے، کیوں کہ آپ کا دین دین ابراہیم ہے۔ اچھا یہ باتیں آپ کرتی آئیں سب توحید یعنی خود رسول توحید کو ماں توحید سکھا رہی ہے، سبحان اللہ، یہ کیا فلسفہ حرمت ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن قبلہ اپنے بچے محمد کو لے کر جاتی ہیں بی بی آمینہ ہاں۔ اپنے بابا کی قبر پہ، جی یعنی جی۔ حضرت عبداللہ کی قبر پہ، جی جی۔ اور خود بھی وہیں پہ وعدہ آ جاتے ہیں، جی جی، نہیں وعدہ تو ادھر آیا نا ابوا کے اندر، مقام مدینے سے، ابوا، ہاں، مقام مقام ابوا، جی ہاں، ابوا پر، وہ وہاں پر بھی 48 کلومیٹر پر، میں سوال کروں گا۔ ہاں۔ اچھا ہوا یہ کہ اس وقت بڑے آپ کے جو جذبات میں ارتیاج تھا، لیکن اس وقت آپ کی استقامت پر کروڑوں سلام، آپ نے وہ اپنا فطری حق بھی نبھایا اور ایمان کی روشنی میں رسول کو رسالت کا شعور بھی دیا اور خدا کی الوہیت کا شعور بھی دیا، سبحان اللہ، اور ملت جس پر کام کرنا تھا ملت ابراہیم کا، اب اس واقعہ کو 34 سال گزر جاتے ہیں، وہی کا آغاز ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبع ناز پڑھنا بڑا خوشگوار احساس آیا، تو ذہن میں بات آئی کہ مجھے کچھ وہی سے نوازا جا رہا ہے، سید المرسلین ہوں، خاتم النبیین ہوں، پر میرے پاس ملت کون سی ہوگی؟ ہاں، یہ خیال مبارک آیا تو فوراً وہی آئی، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، میرے حبیب جو تیری ماں نے ملت بتائی تھی وہی ملت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو یعنی جس ماں کی ممتازیت کے احساس کو اللہ قرآن بنا کے رسول کو ملت ابراہیم کی اتباع کی دعوت دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دین ابراہیم کے یہ نفوس قدسیہ اصل ترجمان تھے اور دین ابراہیم ہی ان کا دین تھا، سبحان ان کے بارے میں سوال ہی جھوٹ لگتا ہے کہ جناب والا ایمان تھا کہ نہیں، ہاں، ان کے بارے میں تو یہ دیکھیے، آپ درود شریف پڑھتے ہیں نا، جی ہاں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، آل ابراہیم، بات تو ختم ہو گئی، قرآن کی آیت اترتی ہے نا، آیت صلاۃ، تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہمیں صلاۃ سکھائیے، تو آپ نے کہا قول اللہم صلی علی، خدا سے کہو، تفصیل اس پر تو پھر کبھی گفتگو کریں گے، لیکن جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس ذات والا صفات پر اللہ ازل سے درود پڑھ رہا ہے ہاں، اور ابد تک پڑھتا رہے گا، فرشتوں کو بھی حکم ہے، نبی کو بھی حکم ہے کہ آپ پر نبوی فرض ہے کہ اپنی ماں پر درود پڑھیں، سبحان اللہ، اپنے باپ پر سبحان درود اللہ، پڑھو، آبا و اجداد پر درود سبحان اللہ۔ قبلہ محمد کی والدہ ہیں، محمد کی امی ہیں، لیکن آج ہم مدینہ میں جاتے ہیں ہاں۔ اور ڈھونڈتے مقام ابوا، ہم کو روک دیا جاتا ہے، محمد کی امی کی قبر پر جانے سے روک دیا جاتا ہے۔ اصل میں گزارش یہ ہے کہ یہ روایت پرست ملا ہے نا جی، یہ یہودیت کے قریب ہے، کوئی ہے سنی ہے، شیعہ ہے، کوئی ہے، جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مبارکہ کی قبر کا معاملہ ہے نا جی، وہ میں نے ان کے چونکہ میری ریسرچ ہے الحمدللہ، مقام ابوا ہے، ہاں، اور بھی 11 مقامات ہیں
لیکن جو مسلم ہے جو جہاں مجھے میں آپ کو ایک اپنا اسی قلبی میلان ہے. ہڈ بھی تھی. ہاں جب میں نے کتاب لکھی نا عصمت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم، جی ہاں تو اچانک سے یہ بات قبولیت تک پہنچی سبحان تو مجھے بارگاہ رسالت میں بلایا گیا. سبحان اللہ. تو میں وہاں یہ کتاب لے کر گیا. ہم جاٹ لوگ ہیں، جس وقت ہمارے یہ فصل باڑی آتی ہے نا گندم وغیرہ، تو وہ ہمارے پرانے پراسی آ جاتے ہیں، وہ ہمارے خاندانی شجرے پڑھتے ہیں، تو ہم انہیں گندم کی بوری دے دی یا کوئی پٹا بچھا دے دیا وغیرہ. تو سو میرے ذہن میں بھی یہی آئی کہ دربار رسالت میں حضور کی ماں کی صفت بیان کروں گا جو حضور نعمت کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خزانہ رحمت سے اہتمام فرمایا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا. سبحان اللہ. اچانک سے سارے اہتمامات ہو گئے اور مجھے اس وقت پتہ چلا جس وقت میں نے فلائٹ پر بیٹھنا تھا. خیر چلا گیا وہاں، وہ نذرانہ پیش کیا. میں نے کہا یا رسول اللہ، بات یہ ہے کہ مجھ پر آپ کی شریعت کے مطابق کوئی شے فرض واجب نہیں ہے حاجی عمرہ کی. میں مسکین طالب علم ہوں، اس وقت میں طالب علم تھا، جی اب بھی طالب علم ہوں. مکہ شریف کے جو ہے وہ آداب عمرہ وغیرہ بھی جو مجھے آتے تھے کر آیا ہوں، آپ کی بارگاہ میں بھی آیا ہوں. اصل حج میری رہ گئی ہے. ہائے 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 او ہو تو میری اصل حج رہ گئی ہے، اور اگر شفقت فرمائے تو مجھے وہ حج کرا دے. طلب ہے نا جی. ہاں جی، قدرت کا ایک نظام ہے. واقعی وہاں پیرے ہیں، نہیں جانے دیتے، نہیں جانے دیتے. لیکن دربار رسالت کے کیا بات کی، اسی وقت گاڑیاں بھی آ گئیں، بندے بھی آ گئے، پروٹوکول بھی آ گیا. تو میں ایسے گیا جیسے وزیر جاتے ہیں. واہ واہ واہ. اچھا، میرے ساتھ میں میرا ایک عزیز رشتہ دار تھا، اور بھی لوگ تھے میرے ساتھ ہمارے سنگی ساتھی عزیز قرابت دار. میرے مامی کا بیٹا تھا، پھپھو کے بیٹے تھے، اس طرح کر کے وہ سارے چلے گئے میرے ساتھ. وہاں پہنچے تو تقریباً یہ رات کا وقت تھا. میرے ذہن میں یہ ایک وجدان تھا، میرا خیال تھا کہ اتنی بڑی ماں ہے ہاں، جہاں ممتازیت کی حرمتیں سجدہ ریز ہیں، سب سے بڑی ماں ہے، سب سے بڑی ماں ہے، تو اس کا مقام بھی بہت بلند ہوگا. وہاں حوریں جو ہیں وہ جھاڑو دے رہی ہوں گے، فرشتے پانی بھر رہے ہوں گے، رسول اللہ دو زانو ہو کے مطلب درود شریف پڑھ اپنے ماں پر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہوں گے، دعا کر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ بھی، یعنی میرا یہ وجدان جی تھا. جی جی. وہاں جس وقت میں پہنچا نا جی، وہاں مجھے بڑی عجیب سی کیفیت ہوئی کہ وہ بوزر مار کے نا انہوں نے پہاڑی وہ توڑا ہوا تھا، اور اوپر وہ شیشے کی کرچیاں. لیکن ہم اس کے بندے تھے، ہمیں ان چیزوں سے کیا، جو نشاندہی تھی اس پر میں پہنچ گیا. اب جو میں نے سوچا تھا اس سے تو بالکل الٹ تھا. ٹھیک ہے نا جی. تو میرے جیسا کمزور ایمان، مثلا امام علی مقام علیہ السلام کا یا مولا کائنات کا مزار مبارک آج دیکھتے ہی نظارے شروع ہو جاتے ہیں جنت کے. تو آج سے اس وقت جب ان کی قبر کا نشان وہاں بوٹے تھے تو اس وقت اس طرح کی کیفیت تو نہیں. ہاں ایمان والے تو وہ نور کے لیے جاتے ہیں نا جی. جی ہاں. اچھا، میرے خیال میں یہ بات آئی کہ شاید یہ قبر نہیں ہے. میرے ساتھ جو میرا عزیز کھڑا تھا نا وہ بڑا درد والا تھا، لیکن ہے وہ آوارہ آدمی تھا. وہیں وہ سگریٹ وگریٹ بھی پی رہا ہے جناب والا. کہنے لگے وہ اپنے دیسی زبان میں، اور ساریاں گلاں کتاباں چ نہیں ہونیاں، کچھ گلاں ایمان کے نال بھی تعلق رکھتیاں. میں ویکھ رہا کہ اما جی دا یہی مزار ہے. میں کہا جی مینوں دکھا. تے پھر اس نے کہا کہ ایسا کرو، یہ مواجہ شریف ہے، یہاں آ کر درود شریف پڑھو. میں نے جناب درود شریف پڑھنا شروع کیا، 2-4 مرتبہ پڑھا تو جتنا وہ تویز کا حصہ ہوتا ہے نا جی، اس حصے کے جتنے سنگریزے تھے وہاں سے نور کی شعائیں اٹھی. اچھا، تحقیق کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پونے بے ایمان بھی ہوتے ہیں اور قصاب بھی ہوتے ہیں. وہ اس طرح کی واردات کو نہیں مانتے جب تک کہ دلیل کامل سامنے نہ آئے. میں نے کہا یہ کہیں سے ریفلیکشن ہو رہی ہے. اب اس مبارک کائنات سے جو ابوا کی بستی ہے وہ کئی میل دور ہے، دور، جب بہت دور ہے، بہت دور ہے. تو میں وہاں جس وقت میں نے کہا یار، میں پھر اترا سارا پہاڑ ادھر ادھر دیکھا، کچھ بھی نہیں ملا مجھے. کہ کوئی ریفلیکشن ہو تو پھر سارے پہاڑ پر ہو. جی ہاں. پھر اس نے مجھے ڈانٹا، چھوٹا تھا مجھ سے، کہ مولوی ہی رہے ہیں نا. ہاں ہائے او ایمان ناڑا. ہائے. پھر میں نے وہ درود شریف پڑھا تو پھر وہ بک کے اٹھے جنہوں نے مجھے سمیٹ لیا، اوہ اپنے گوشت میں لے لیا. پھر میں گر گیا، جو مجھے سجدہ سلام آتا تھا میں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
قبلہ جی ہیں یہ چیزیں بہترین یہ بہترین چیزیں بہترین یہ بہترین خیالات یا مضمون کے تصورات سے بھرا ہے. آپ جی ہیں. سلام تھی سیدہ, میں آپ کی جانب بڑھوں گا, ذرا گفتگو فرما دیجیے بی بی آمینہ صلوات اللہ جیسے علیہا. کہ ایک جملہ کہا جناب حلیمہ کے حوالے سے, جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. تو ہمارا عقیدہ جیسے کہ قبلہ کا دیکھیں سیل عقیدہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, اور یہاں سے ایک پیغام بھی جا رہا ہے جی ہاں کہ چاہے وہ اہل سنہ میں سے ہوں, تو وہ عقائد جناب چاہے آمنہ ہے, چاہے جناب رسول خدا کی پرورش کے حوالے سے ہے, تو موسٹلی ان کے سیم ہوں گے, چاہے وہ شیعت سے تعلق رکھتے ہوں, چاہے وہ اہل سنت سے تعلق رکھتے مولائی ہے نا, سب مولائی ہیں. مولائی ہے نا, ہاں. وہ بالکل ایسے جامع ولایت کیا ہوا ہے. جی تو اب وہ عقیدہ ہمارے ہاں بھی یہی پایا جاتا ہے, ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں. تو ایک جملہ میں جو چاہے اس کو مزاحیہ لے لیجئے, جی جی کہ جس کو نعت کی صورت میں لوگ اکثر بیان بھی کرتے ہیں کہ حلیمہ, پنجابی میں حلیمہ مین نال رکھ کے, تو اس میں جملے ادا کیے جاتے ہیں کہ جناب جو حلیمہ تھیں بی بی, ان کی بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی, تھنوں سے دودھ آنا شروع ہو گیا, رسول لے کر گئے, گھر میں شجر سوکھے ہوئے تھے, پھل دینے لگ پڑے, اور مطلب رزق چلنا شروع ہو گیا. تو پھر ایک جملہ یاد رکھیں, جناب حلیمہ نے رسول کو نہیں, پھر رسول نے حلیمہ کو پالا. ڈیفینیٹلی. اگر آپ کا یہی عقیدہ ہے نا کہ حلیمہ لے گئے تھے, ہم تو اس چیز کے قائل نہیں ہیں, لیکن اگر لے ہی گئے تھے تو پھر رسول پال رہا تھا. ڈیفینیٹلی یہاں ایک جملہ کا معذرت کے ساتھ, کوئی مسئلہ نہیں. بھائی دیکھو حلیمہ کے گھر بھر گئے, اس کے بانڈے بھر گئے, رسول کا گھر خالی رہا. ارے کیا کہ یہاں 50 سال رسول رہے حضرت. یہ وہ گھر ہے کہ جس گھر کے اندر اگر لوگ اس کو جیسے کہ اپنے الفاظ میں غربت بھی کہتے ہیں نا, تو ساتھ یہ روایت میں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ابو طالب وہ ہیں کہ جن کو ہر وہ انسان کے جو آسی بھی ہے, آس بھی لگاتا تھا, امید بھی لگاتا تھا, اور نہیں بھی لگاتا تھا, وہ بھی آپ کی سخاوت کا قائل تھا. اور یہ وہ گھر ہے کہ جہاں پہ کعبہ کی کنجیاں پڑی ہوئی ہیں, یہ وہ گھر ہے کہ اچھا یہ دیکھیں, خدا نے نبی ہی نہیں, امامت ہی نہیں اس گھر میں رکھی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت بھی اس گھر میں رکھ دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اور ان کے فضائل کیا آپ دیکھیں. چلے ہم یہاں تک دیکھتے ہیں کہ خود روایات میں بیان ہوتا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام جب آج کے دور میں اب حج کرنے چلے جائیں تو وہاں پانی خرید کر, اور وہ بھی ترس ترس کے ملے گا آپ کو, اور پانی خرید کر, کھانا نہیں, لیکن وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ جو سنت ابراہیم اور دین ابراہیم پہ چلتے ہوئے اور عمرہ اور حج کی نیت سے آتا تھا, جو حج کرنے آتے تھے, ہم دیکھتے ہیں حاجی آتے ہیں اور دسترخوان پہ دسترخوان لگتے ہیں, سب مفتے میں کھا رہے تھے. ابو طالب کسی سے پیسے نہیں مانگتے تھے, چندہ نہیں, ساتھ ایک باکس نہیں لگایا ہوا تھا کہ اس میں چندہ ڈالتے جاؤ تاکہ اگلے سال جو آئیں ان کے لیے ہم کھانا وغیرہ نہیں. اس گھر میں اتنی امیری تھی. یہ سب جو باتیں ہیں کہ اوڑھنا بچھونا, پیمن لگی ہوئی تھی گھر میں, تو اوڑھنے بچھوڑنے کے لیے کچھ نہیں تھا. یہ تو سب گفتگو ہے. یہ تو جیسے کہ قبلہ نے کہا کہ لبادہ پہن کر یہودیت درمیان میں آ گئی تھی. اور اس پہ بھی ایک جملہ دے دیتی ہوں. ابتدا میں رسول خدا اپنے ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے, جناب سلمان فارسی جو بہت ہی پرانے صحابی, بوڑھے صحابی, جڑیوں والے ہاتھ لے کے رسول خدا کی بارگاہ میں بڑے پریشان بیٹھے ہوئے تھے. نبی پاک ممبر پہ بیٹھے ہوئے, رسول خدا سے انہوں نے ایک نبی پاک نے کہا, اے سلیمان جیسے آج پریشان ہو, آج سے پہلے میں نے تمہاری صورت کو ایسے نہیں دیکھا. تو اس وقت جناب سلیمان نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کی ایک وجہ ہے, یا رسول اللہ ابتدائی اسلام ہے, اور ابتدائی اسلام میں دیکھ رہا ہوں مسجد نبوی میں جو اپنے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں, اور جو لبادہ اوڑھ کے آ رہے ہیں, یعنی کہ منافق مومن سب آ رہے ہیں. یا رسول اللہ منافق بھی موجود ہیں تو مومن بھی موجود ہیں, لیکن لبادہ اوڑھا ہوا ہے, وہ بھی اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, وہ بھی آپ کا کلمہ پڑھیں, تو ہمیں کیسے پہچان ہوگی کہ ان میں مومن کون منافق کون؟ تو رسول نے سلمان کے جڑیوں والے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور مسکرا کے کہا, آج کے بعد پریشان نہ ہو, تمہیں ایک ایسا کلیہ دینے لگا. واہ 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 واہ. کہا کون سا کلیہ؟ کہا ان کی محفل میں بیٹھ کے میرے بھائی علی کا ذکر کرنا, چہرے مسکرائیں تو پھر وہ سمجھ لینا مومن ہے, اور اگر مرجھا جائے تو منافق ہے. یہ کلیہ دے دیا رسول نے, اور یہ قیامت تک کے لیے دے دیا. جناب ابو طالب علیہ السلام وہ ہستی کہ جنہوں نے رسول اللہ کو, میں نے تاریخ میں ایک مقام پڑھا کہ مولا امیر المومنین جو کہ امامت کی پہلی سیڑھی جس کو سمجھ لیجیے, اور چلتے چلتے سرکار مہدی علیہ السلام تک. آپ نے ایک جملہ کہا تھا میرا نام دیا تو مولفہ علم آل محمد کا. یہ مجھے خطاب اس لیے ملا کیونکہ میں نے بادشاہ آخری امام زمان علیہ السلام ان کے لیے ایک کتاب لکھی تھی, اور 3 سال کی محنت پہ پھر 2024 میں اس کو پبلش کیا گیا تھا. اس کے بعد مجھے یہ خطاب ملا تھا, ورنہ خطیبہ ولایت علی علیہ السلام کہا جاتا ہے, تو اس خطاب سے بلایا جاتا تھا. ہم نے دیکھا تاریخ میں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام دسترخوان لگاتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں
خود بادشاہ فرما رہے کہتے کہ میرے بابا دسترخوان لگاتے ہیں. ہمارے گھر میں دسترخوان میں کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اگر محمد کھانا شروع نہ کریں تو کوئی اور شروع کرتے. تو ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ رسول خدا نہیں موجود ہے, تو ابو طالب کے اپنے بھی بیٹے موجود تھے, لیکن ابو طالب بڑھ کر محمد کو ہی رکھتے تھے. واہ واہ واہ. تو جانتے تھے نا کہ یہ نبوت کا چراغ میرے گھر میں پل رہا ہے. اگر امامت میری ایک گوش میں ہے تو دوسری طرف نبوت کا چراغ بیٹھا ہوا ہے, اور امامت پہ بھاری ہے نبوت, تو نبوت پہلے فوقیت رکھتی ہے, اور امامت تب تک تو ساکت رہی نا, جو جب تک نبوت حجت بن کے بولتی ہے, ناطق رہتی ہے. تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے دسترخوان لگائے, سارے بیٹے آگے, رسول خدا نہیں آئے. تو اس وقت جناب ابو طالب علیہ السلام انتظار میں رہے. اب ان میں سے ایک بیٹے نے کہہ دیا کہ بابا کھانا شروع کرتے ہیں, تو بھیا بعد میں آئیں گے تو ہم تب کھا لیں گے, وہ تب کھا لیں گے. اس وقت جناب ابو طالب نے فوراً ٹوکا. مولا علی فرماتے ہیں اور ٹوکتے ساتھ کہا نہیں, جب تک محمد نہیں آئیں گے اور وہ نوالا نہیں لیں گے تو میرے گھر میں سے کوئی میرا بیٹا بھی نوالا نہیں لے گا. اتنے ایسے محافظ, اتنے وفادار رسول اللہ کے, کہ جو اپنے وہ بستر کے جس پہ کافی نظر رکھتے تھے. جب ہم شیب ابی طالب دیکھتے ہیں, 3 سال کا وہ دور دیکھتے ہیں, کہ یہاں تک کہ کافروں نے جب دیکھا کہ بچے جو ہیں وہ پتے کھاتے ہیں, تو بچے رات کو جب چیخو پکار کرتے تھے شیب ابی طالب میں, تو رسول خدا کی خاطر یہ ساری اذیتیں, یہ سب اس لیے کہ ایک معاہدہ ہوا تھا, آپ کو معلوم ہوگا اس کے بارے میں, اور اس کا حل بھی نکالا تھا. اچھا خیر, یوں ہوا کہ بستر کے اوپر نظر لگا کے کافر بیٹھے رہتے تھے. رسول سوئے اور ہم حملہ کریں, دعویٰ کریں. تو اس 3 سالوں میں رسول کے بستر پہ جس کو سلایا تھا وہ علی امیر المومنین. سبحان اللہ, سبحان. اس لیے اپنے بیٹے کو ہر اس جگہ پہ سلاتے تھے چاہے وہ پرخطرہ جگہ ہوتی تھی, کہ رسول حفظ و ایمان میں رہے. اے اللہ ہم تیری ایمانت کی حفاظت کر رہے ہیں. اللہ کی ایمانت کی حفاظت کر رہے جناب ابو طالب علیہ السلام, اس کے ایمان پہ شک کیا جائے گا؟ جو اللہ کی نبوت کو بچا رہا ہے, جو 1.25 لاکھ انبیاء کی جو دین لے کر چلتے آ رہے تھے اور جس پہ ختم ہونے لگا ہے, اس نبی کو, شہنشاہ انبیاء کو جو ہے کبھی اپنے بیٹے کو سلا کر بچا رہا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ جب شیب ابی طالب ہوتا ہے, رسول خدا ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ آتے ہیں, وہ معاہدہ جو کافروں سے ہوا تھا, تو آپ نے کہا چچا جان ان کافروں سے جا کے کہہ دیجئے کہ وہ معاہدہ جو ہے نا اس کو جس کو کیا بولتے ہیں, یہ کیڑے کھا گئے ہیں, سوائے سونک لگ گئی ہے, تو سوائے ایک نام خدا کے. تو جناب ابو طالب نے یہ تصدیق نہیں کی تھی کہ واقعی میں دیکھ کر آؤں ایسا ہوا ہے, نہیں, محمد نے کہہ دیا, سچ ثابت ہو گیا. سبحان اللہ. صادق کہہ رہا تھا نا, ابو طالب تو جانتے تھے آپ صادق ہیں, امین ہیں. تو آپ چلتے ہوئے کافروں کے سامنے آئے, آپ نے کہا ایک کافروں کٹھے ہو جاؤ, میرا بیٹا محمد یہ کہہ رہا ہے کہ وہ معاہدہ جو تم نے طے کیا تھا اس کو سوائے نام خدا کے علاوہ باقی سب کیڑے کھا گئے, سونک لگ گئی ہے, اللہ نے ختم کر دیا ہے وہ سارا معاہدہ. تو اگر تو یہ بات, چلو میرے ساتھ چل کر دیکھتے ہیں, اگر تو یہ بات سچی ہے, ایسا ہی ہوا ہے, تو پھر تمہارا یہ معاہدہ ختم ہو گیا جو 3 سال سے چل رہا تھا سلسلہ, جو آپ رسول اللہ کے لیے اذیت ساری. تو جب کافروں نے جا کے دیکھا تو رسول اللہ کی نبوت ثابت ہو گئی. سبحان اللہ. اور لیکن ابو طالب نے اس جگہ پہ ثبوت نہیں مانگا, کہ ابو طالب نہیں مانگ رہے, بندے اکٹھے ہوئے تھے, انہوں نے جا کر دیکھا تھا کہ وہاں دیکھا تو اس معاہدے کو سارا وہ معاہدہ کھایا جا چکا تھا سوائے خدا کے نام کے, اللہ کا نام وہاں پر باقی تھا. اس وقت ثابت ہو گیا یہی سچا رسول ہے. لیکن یہاں پر وہی بات آتی ہے, ابو طالب نے یہاں پہ ثبوت اور دلیل کہیں نہیں مانگا. بارہا اپنے شاعر کے, آپ بہت اچھے شاعر تھے, بارہا اپنے رسول خدا کے فضائل میں شاعر کے, اور کہا بے شک یہ آمنہ کی شکم سے آیا ہے, بے شک یہ آمنہ کی آغوش میں آیا ہے, بے شک یہ فرزند آمنہ ہے, لیکن محمد میرا بیٹا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بڑی یہ جملہ اس لیے کہ اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ یتیم ہے, اس کو مسکین نہ سمجھنا, اس کا وارث موجود ہے, جسے اللہ وارث محمد کا بنا, وہ ابو طالب ہے. بھائی ناظرین کرام, میں جو سمجھا ہوں بڑی سیدھی سی بات ہے. بس آپ کو جانے میں نے آخری سوال رکھنا ہے, بس پروگرام سائننگ آف ہے. جناب ابو طالب نے اپنے بھائی کے بیٹے کو بیٹا بنا لیا, اپنے بھائی کے بیٹے کو بیٹا بنا لیا جناب ابو طالب. اب محمد نے بھی حق ادا کر دیا, محمد نے اپنے بھائی کے بیٹوں کو بیٹے بنا لیے. ارے کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایسے ہوئے نا قبلہ, یہ حق ادا ہو گیا الحمدللہ. قبلہ آخری سوال آپ کی خدمت میں رکھنا ہے, مجھے بتائیے جناب عبداللہ علیہ السلام جو والد گرامی ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, دنیا سے جانے کی وجہ کیا بنتی ہے ان کی؟ یعنی عین جوانی میں, عین شباب میں دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں اور محمد کو دیکھا بھی نہیں, وہ تشریف لے جاتے ہیں. اور پھر قبلہ یہ بھی کہا جاتا ہے
کہ مسجد نبوی کی توسیع کے دوران قبر عبداللہ علیہ السلام کی قبر کشائی جب کی گئی تو عین صحیح سلامت نوجوان جناب حضرت عبداللہ جو والد گرامی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو پھر وہ قبر کشائی کی گئی. اس وجہ سے بتائیے کہ رحلت کی وجہ کیا بنتی ہے اور پھر قبر کشائی کے معاملات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس معاملے میں مشیت الہی کار فرما ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ تو تعاقب میں رہتے ہی تھے نا. جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شرف تھا، اور بی بی مائی آمنہ سلام اللہ علیہ کا بھی شرف تھا. مائی آمنہ جس وقت باہر نکلتی تھی نا جی گھر سے، جی اس وقت ان کے پاؤں مبارک جو ہیں وہ پتھروں میں کھپ جاتے تھے. پتھر آٹے کی طرح، نمک گوندے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جایا کرتے تھے. اے. سرکار عبداللہ علیہ السلام جس وقت باہر نکلتے تھے تو سنگریزے، پہاڑ، درخت جو کہیں کوئی پودے نظر آتے وہ آپ پر درود بھیجتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ چیزیں، یہ کرامتیں، یہ معاملات دیکھ کر وہ یہود جو ہے وہ سڑ گئے، جل گئے کہ نبوت جو ہے یہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہو گئی. وہ چاہتے تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کے قتل کے در پہ رہے، حملے وغیرہ کرتے رہے جہاں کہیں کو موقع ملتا. تو یہ چیزیں دراصل یعنی اللہ تعالیٰ کے نظام کے قربان جائیں کہ قدرت نے کیسے کس انداز میں یہ حفاظت فرمائی. علماء یہ کہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات محل نظر ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ اپنے والد ہونے کا روب جمائے. ایسا نہیں ہے، یہ ایک اعزاز ہے اور دوسری اعزاز ہے. جی حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، جی لیکن کوئی ایسی بات نہیں، ایسی چیزیں نہیں ہیں. دراصل اس میں جو مجھے بات سمجھ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کے حالات کا مقدمہ پیش کر کے امت کو استقامت اور صبر کا ایک درس دینا چاہتا تھا. ٹھیک ہے کہ بی بی صاحبہ نے اس وقت ان کا سہاگ، اور پھر یعنی اس میں ایک اور بھی ان کی کرامت ہے. آپ کو اللہ نے حسن و جمال وہ دیا تھا کہ مکہ کی سینکڑوں عورتیں جو ہے نا وہ خواہش رکھتی تھی کہ ہمارے ساتھ ان کی شادی. جی ہاں. وہ راہبہ کاہنہ نے خواہش کی کہ وہ 100 اونٹ جو آپ کے فدیے میں دیے گئے تھے وہ میرے لے لو اور ساتھ نکاح کر لو، نکاح نہیں تو تعلقات قائم کر لو. تو انہوں نے جو جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ ہم بنی ہاشم اللہ کی غیرت کا عنوان ہیں. ہم اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام طریقے سے استعمال کرنے کو اپنی وجود کے بھی اور اپنی حمیت کے بھی خلاف سمجھتے ہیں. وہ اشعار ہیں، 4-5 اشعار ہیں. ہاں. تو جہاں تک ان کی وفات کا معاملہ ہے، میں تو اس میں یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک حکمت ہے. کوئی سبب اور مطلب ہم ٹریس آؤٹ کرتے ہیں کہ فلاں ہوا فلاں ہوا فلاں، تجارت کے لیے جا رہے تھے. ہاں جی. تو یہ اندازے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. آج بھی ایسا ہو رہا ہے، آج بھی دنیا میں ایسا ہو رہا ہے. بچے وہاں کے پیٹ میں فوت ہو جاتے ہیں. قبلہ وہ مسجد نبوی کی توسیع کے دوران، مسجد نبوی کا جو معاملہ ہے نا وہ چونکہ میں عینی شاہد سے ملا ہوں. اچھا. جی ہاں. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضور کے والدین کی نوکری کی برکت سے یہ ساری چیزیں مجھے نعمت کی ہیں. یعنی جب حضرت عبداللہ علیہ السلام کا جسد اطہر قبر کشائی کر کے نکالا جا رہا تھا، عدی بن نجار کی حویلی میں آپ دفن تھے. تو مسجد نبی شریف کی توسیع ہونے لگی تو وہاں 14 صحابہ کرام علیہ رضوان بھی مدفون تھے. یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے یہ توسیع جو ہوئی ہے. ہاں یہ تو چند سال پہلے کی. جی جی جی. تو وہاں مدینہ طیبہ کے ماحول کو کارڈن آف کر دیا گیا. اور وہ جو انجینئر تھا جس نے قبر کشائی کی ہے، میں اس سے ملا ہوں. اور عجب بات یہ ہے کہ وہ آپ کے لاہور کا تھا، حاجی محمد طفیل بھٹی. مثال فرما گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے. وہ 35 سال سے یہ بات میری بڑی درد والی، اسے ذرا سماعت فرمائیں گے نا ذوق آئے گا. 35 سال سے وہ محمد اپنا انجینئر تھے مسجد نبی شریف میں. وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت قبر کو ہم نے کھولا تو اس وقت پورا مدینہ خوشبو سے معطر ہو گیا. لوگوں کی مٹ بھیڑ ہو جاتی ہے اور پولیس منگا کر لوگوں کو ہٹانا پڑتا ہے. لیکن وہ چونکہ کارڈن آف تھا، ہم نے نکالا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا جو چہرہ مبارک تھا
اور اس پر جو داڑھی مبارک تھی یوں لگتا تھا کہ جیسے چاند کے ارد گرد نور کا حالہ ہو. سبحان اللہ. کہنے لگے میرا اپنا ایک اندازہ تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح. تو آپ کی کلائی پر میں نے یہاں دبایا، پھر چھوڑا تو تازہ خون. وجود مقدس اتنا سڈول کہ اتنا مطلب نرمی جو ہے شاید زندہ میں نہ ہو جتنا آپ کے اس وجود اقدس کی. پھر اس کے بعد جو معاملہ ہوتا نا، کہتے ہیں مجھے ان سے عشق ہو گیا. صحابہ کرام کی بھی اجازت ہوئی، لیکن اس وقت پھر ہمیں بھی ہٹا دیا گیا. ٹھیک ہے نا کہ یہ پاکستانی ہے، یہ کہیں نہ کہیں کوئی فساد کرے گا، شرک شروع ہو جائے گا. لیکن مجھے ان سے عشق ہو گیا. ان کو جب کہیں دور کسی مقام پر جا کر جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا. کہنے لگے میں رات کے وقت گیا، رات کو نہیں جانے دیتے. تو وہ جو پتھیرا تھا نا، اینٹیں کچی بنایا کرتا تھا، تو اس کو میں نے کوئی پیسے پوسے دیے. اس نے کہا یار ٹھیک ہے، لیکن اندازہ نہیں تھا. میں کھڑا تھا تو رات کا سما تھا، پریشان میں ابھی کس قبر پر جا کر فاتحہ کروں. تو میرے پیچھے ایک ہاتھ آیا، یہاں میرے کندھے کو دبایا. تو دودھ سے سفید، روح سے نرم ہاتھ. تو وہاں عام آدمی جس کا نام نہیں نہ جانا جاتا تو اس کو محمد کہہ کے پکارتے ہیں. جی. تو اس نے مجھے، اس شخص نے، میں نے پیچھے دیکھا، میرے خیال میں تھا کہ شاید میں پکڑا گیا ہوں، لیکن ہاتھ کا گداز پن اور روشنی جو ہے نا وہ مجھے بڑی عجیب سی لگی کہ یہ کوئی معاملہ ہے. تو پیچھے میں نے مڑ کے دیکھا تو میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ محمد کیوں پریشان کھڑا ہے، کیسے؟ کہا جی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی قبر پر جانا چاہتا ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ کہاں ہے. تو کہنے لگے تعال مائی، میرے ساتھ چلو. اس قبر پر لے کر گئے. جا کر کہا کہ ھذا قبر ابو محمد عبداللہ بن عبد المطلب وانا ابو محمد عبداللہ بن عبد المطلب. یہ قبر ہے اور میں صاحب قبر ہوں. کہنے لگے پھر میں تو بے ہوش ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ بن گیا. اور اس کے بعد یہاں پاکستان کے اندر جو بات اہم ہے، پاکستان کے اندر وہ آگے ان کا ٹینیور پورا ہو گیا تو وہاں انہوں نے یہ آنکھوں دیکھا حال شخص بتا رہا ہے. یہ حال دیکھا اور کئی حال ہم نے دیکھے. لوگ نہیں مانیں گے قبلہ. دیکھو نا جی، چاند ٹوٹے ہوئے کبھی نہیں دیکھا انہوں نے، نہیں مانا. یہ لوگوں کا نہ ماننا کوئی معیار نہیں ہے. لوگ کوئی معیار نہیں، کہیں بھی کوئی معیار نہیں ہے. معیار اللہ کا قرآن ہے، معیار رسول اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ جو معاملات ہوئے ہم پیش کریں تو لوگ شاید ہو سکتا ہے ہمیں قتل کر ڈالیں. ہاں صحیح بات، آیات ہیں. آپ نے صحیح کہا. ہاں صحیح کہا. یہاں وہ آئے لاہور میں تو انہوں نے کہا کہ یہاں مولوی کی ماں مر جاتی ہے تو عرس، پیر کا باپ مر جاتا ہے تو عرس. تو جہاں سے عرسوں کی خیرات ملی ہے والدین رسول، ان کا عرس کیوں نہیں؟ اور میں یہ بھی پیغام کے طور پر کہہ رہا ہوں، شیعہ بھی محروم ہیں خیر سے اور سنی تو پہلے سے ہی محروم ہیں. ٹھیک ہے نا جی. دیکھیے یہ وہ ہیں جن کے خون مطہرہ کے مرکب کا نام وجود محمد ہے. سبحان اللہ. علامہ صاحب جیئیں، ارے جیئیں یار. تو یہ حیرت ہے. باقی نفوس قدسیہ کے عرس ہوتے ہیں، ان کا عرس نہیں ہوتا، یا ان کے لیے الگ سے کوئی تقریب ہی نہیں ہوتی. ہاں یہ تو پتہ نہیں آپ کو کیسے توفیق ملی. ایمان، عدم ایمان پر بات کی جاتی ہے. یہ ڈرامے باز آئے ہیں بیچارے. عرس کی کہاں بات کر رہے ہیں. ہاں اچھا. تو میں ان کی ایک کرامت بتاتا ہوں کہ جب میں کتاب لکھ رہا تھا تو میں نے اس پورے 2700 صفحات پر ایک حرف ایسا نہیں لکھا جس پر جو میں نے بے وضو ہو کر لکھا. سبحان اللہ. صاحب قرآن کی ماں کو چھوٹی ماں تو نہیں نا، باپ کو چھوٹا باپ تو نہیں نا. تو پھر میں کچھ عرصہ اپنا میں نے دیکھا کہ لاتا ہوں وہ خوشبو وغیرہ، ہاتھ کو لگاتا ہوں، قلم کو لکھتا ہوں بڑی مستی سے بیٹھ کر. کچھ عرصہ بعد پھر مجھے جہاں میں بیٹھتا تھا تو میں گاؤں چلا گیا. وہاں وہ شیشی میرے جیب میں تھی تو گاؤں کے معاملات میں الجھا رہا. رات 2-3 بجے آیا لیٹا اور وہ شیشی ٹوٹ گئی. تو مجھے یوں لگا کہ مجھ پر قیامت آ گئی ہے کہ یہ اتنے مقدس مقصد کے لیے تھی، اسے نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا، مجھے ٹوٹ جانا چاہیے تھا. یہ مستی ہے نا جی. میں فوری طور پر آیا جناب وہاں سے کئی 100 میل سفر سر کر کے کہ رات غضب کی رات ٹھنڈی تھی. میں نے وہ دروازہ کھٹکھٹایا تو پہلے جب میں کبھی خطاب وغیرہ سے آتا تو بیگم جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے اٹھتی جناب، ہاں جی 2-4-10 منٹ مجھے پھر انتظار کرنا پڑتا، لیکن اس نے اسپیشل کھول دیا انہوں نے. میں نے کہا بھی آج تو بڑی مہربانی. تو انہوں نے کہا کہ سچ بتا
آپ کی کوئی شیشی ٹوٹی ہے گاؤں میں؟ میں نے کہا شیشی کا تیرے ساتھ کیا تعلق ہے، مجھے نیند آئی چھوڑو۔ میں نے کہا آپ نہ بتاؤ، مجھے بتانے والوں نے بتا دیا۔ میں نے کہا وہ معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگی میں سوئی ہوئی تھی تو مجھے آواز آئی کوئی مہمان آیا، تو میں مہمانوں کے پاس آ کے وہاں ایک مرد اور ایک عورت کھڑے، تو وہاں وہ آپ کی کتاب پر کاپی پر وہ کچھ لگا رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے چائے وائے پوچھی، انہوں نے کہا جی ہم نہیں کھائیں گے، ہم نہیں پئیں گے چائے۔ کہنے لگے جی آنے والے ہیں، مولوی صاحب آ جاتے ہیں اور آپ بیٹھیں۔ کہنے لگے جی نہیں ٹائم بھی نہیں ہے، ہم نے واپس کرنا ہے۔ بھی آپ کون ہیں، مجھے اپنی میزبانی کے شرف میں کچھ تو بتائیں نا کہ میں ان کو بتاؤں گا کہ آپ کے مہمان آئے تھے۔ تو وہ انہوں نے جو جملہ بولا خدا کے آسمان سے بڑا کہ ہم والدین رسول ہیں۔ تو یہ عزیز کتاب لکھ رہا تھا ہماری شان میں، تو اس کی جو شیشی ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، اور یہ اگر رات کا آدھی رات کا ٹائم ہے، کہیں سے کوئی شیشی نہیں ملے گی، کوئی دکان نہیں کھلی ہوگی، تو وہ بغیر خوشبو کے وہ ہمارا شان میں ایک حرف بھی نہیں لکھتا۔ تو اس نے ساری رات پریشان ہونا تھا، تو ہم نے بھی پریشان ہونا تھا، اس لیے آج کا عطر جو ہے ہم لگا رہے ہیں۔ پھر اس دن کے بعد میرے گھر سے کئی ماہ تک خوشبو آتی رہی۔ ہر بندہ مجھ سے پوچھتا کہ یہ خوشبو کہاں سے لگائی، میں نے کہا یار مجھے نہیں، کس کو کیا بتاؤں۔ تو یہ چیزیں عنایات ہیں صاحب جی ہیں یہاں جتنے بھی۔ اور پھر انہوں نے ایک پیغام اپنا پروگرام کیا یہاں والٹن کے اندر، ایک پروگرام کیا وہاں، وہ دربار ہے وہاں، تو مجھے انہوں نے بلوایا۔ اب میرا مطالعہ نہیں تھا اتنا، میں نے کہا کہ پروردگار عالم اگر عیسیٰ کی حرمت میں بولے تو پوری صورتیں 2 لفظوں کی ادھر ہمت نہیں ہوئی، ویسی بے باقی ذہن میں آئی، اللہ نے میرا سینہ کھول دیا۔ میں نے 2.5 گھنٹے خطاب کیا حضور کی ماں کی حرمت پر۔ میں خطاب کر کے ہٹا تو ایک موٹا ڈٹا آدمی جو ہے نا، بڑی مونچھوں والا، دیو قامت، اچھے قد، لمبا، کالا اس کا رنگ، وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ کہنے لگے مولوی جی میں نے آج تمہیں بہت بڑی گالی نکالی۔ میں نے کہا جی اچھا جی اور نکال لیں۔ کہنے لگا مجھے پوچھ کیوں نکالنی ہے؟ جی بتاؤ۔ کہنے لگے کہ جتنے مہمان آتے تھے اسٹیج پر آپ لوگ سب ان کو تکریم دیتے تھے اور بیٹھتے تھے، فلاں جج صاحب آئے ہیں، فلاں صاحب آئے ہیں، وائس چانسلر صاحب آئے، بڑے لوگ گئے یہاں کے لوگ، جس سے صاحبان گئے، پورا ہائی کورٹ گیا جی کہ وہ بندہ دیکھے جس نے آج رسول اللہ کی ماں کی شرافت کو بیان کرنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ خیر اتفاق ایسا ہوا کہ میں نے کہا کہ پھر کیا ہے، گالی کیوں نکالی؟ کہنے لگا ہوا یہ کہ میں نے پوچھا، میں نے ساتھ والے کو نہیں مانی کہ یار دوسرے تو اندھے ہیں لوگ، مولوی بھی اندھا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا، یہ کتنے مہمان ہیں جو خوبصورت بھی ہیں، خوب رو بھی ہیں، دراز قامت بھی ہیں، اور یہاں ہمارے ملک کے نہیں لگتے، کہیں اور سے آئے ہیں، ان کو کیوں نہیں بٹھاتا مولوی؟ تو اس نے مجھے ڈانٹ کر کہا چپ رہو، یہ جو سب سے پہلے دراز قامت کھڑے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں جد الانبیاء، اور یہ اسماعیل علیہ السلام ہیں، یہ جتنے لوگوں کا خاندان رسالت کے تصور میں حضور کے والد گرامی تک جتنے کا نام لیا جاتا ہے وہ سب لوگ موجود ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی تشریف آوری بھی موجود ہے۔ چپ رہ جائے، معاملوں کو نہیں چھیڑا جائے۔ تو جب کبھی ایسا ہوا ہے نا جی، عنایات ضرور ہوئی ہے، سبحان اللہ سبحان۔ اور مجھے یوں محسوس لگتا ہے کہ ہم نے اس سے بے نظری کی، ہم شاید ایمان سے ہی معروم نہ ہو جائیں۔ جس کو رسول اللہ کی ماں کا حیا نہیں ہے اس کا کوئی حیا بنتا ہے، باپ کے وقار کا احترام نہیں ہے اس کا وقار بنتا ہے۔ جی ہیں سمجھا گئی نا صاحب، جی ہیں جی ہیں، بہترین۔ تو ہاں یہ والٹن کو علاقہ ادھر قریب، جی یہاں بھی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں خطاب کر رہا تھا، رمضان شریف کا وقت ہے، خلقت بڑی دور دراز، ایک بندہ مجمع سے اٹھتا ہے کلین شیور، وہ بار بار آگے بڑھتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے۔ تو میں نے توجہ نہیں کی، لوگ اٹھتے جاتے آتے رہتے ہیں، خطاب میں ہزاروں کی مجمع تھا۔ جس وقت میں خطاب کر کے ہٹا ہوں تو وہ میرے ساتھ لپٹ گیا، رویا، دھڑے مار کر رویا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، خیر کہنے لگے کہ میں فلاں جسٹس ہوں اور ہم گھروں سے باہر نہیں نکلتے، لیکن آج میں صرف دیکھنے آیا ہوں کہ کون ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ کی ماں کی حرمت کو بیان کرنا ہے۔ سبحان اللہ میں مالی کا وہ لباس پہن کر آیا ہوں۔ تو آپ نے 2 ڈھائی گھنٹے 3 گھنٹے گفتگو کی، مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی۔ جب آپ لاجک پر آیا نا، اس ٹائٹل پر، تو چونکہ میں لاجک کا آدمی تھا تو میرے دل کے اندر وہ نور پیدا ہوا، تو مجھے سمجھ آنے لگی۔ تو میں نے اٹھا کہ آپ کو جا کے داد دوں یا کوئی پیسے دوں یا آپ کو متھا چوموں وغیرہ، جو میرا ذوق تھا، تو میں بار بار اٹھتا کو مجھے بندہ بٹھا دیتا۔
میں نے اس کو غصے سے کہا کہ بھائی مجھے یہ کیوں نہیں اٹھنے دیتے؟ تو اس نے بڑے پیار سے کہا، خوبصورت وہ اتنا تھا کہ گلابی اس کے گال، سفید موتیوں کی طرح، جناب اللہ دودھ کی طرح، داڑھی مبارک، دراز قامت، پتلے دبلے. اس نے کہا کہ تو جائے گا مولوی صاحب، جس پیک پر جا رہے ہیں وہ تقریر ڈسکنیکٹ ہوگی اور لوگوں کا ذوق خراب ہوگا، مجمع کا نظم پریشان ہوگا، بیٹھ کے سن لیں، بعد میں مل لینا. یعنی کہ ان کی باتوں میں مٹھاس اتنی تھی کہ میں کھو گیا ان کی ذات میں. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں ابو بکر صدیق ہوں. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ آج جتنے لوگ میری ماں کی تقریب میں بیٹھے رہے میں خوش ہوا، میری خوشی پر خدا خوش ہوا. تو اس نے مجھے فرمایا کہ آج ہم آپ کی خوشی میں اس مجمع کے جتنے لوگ تقریب سے بیٹھے رہے سب کی بخشش کر دیں. سبحان. سینکڑوں واقعات اس انداز کے ہیں. بہترین ہو گیا علامہ صاحب، بہترین. بس آخر پہ آپ اتحاد کے حوالے سے کوئی پیغام دیجیے. سنی شیعہ اتحاد چونکہ بہترین گفتگو قبلہ نے کی ہے اور اتفاق ہی گیا ہے، الحمدللہ اتحاد ہی گیا ہے. الحمدللہ. چونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ نے جو پلیٹ فارم ہمیں دیا اور جتنے بھی لوگوں میں سننے والے ہیں، اسپیشلی اہل سنت یا اہل تشیع، تو میرا تعلق تو اہل تشیع کی طرف سے ہے. تو اہل سنت جتنے بھی لوگ ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں، تو میں اتفاق کرتی ہوں ان کے ساتھ بہت سی باتوں میں، جیسے جناب آمنہ علیہ السلام کے حوالے سے ان کی پرورش کرنا اپنے بیٹے کی، ان کے گھر کے مالی حالات کے حوالے سے. اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جس پروردگار عالم نے نبی موسیٰ جیسے نبی کو اس کی ماں کے علاوہ کسی اور کو نہیں چنا تھا، کوئی اور آیا، کوئی دایا، کوئی بانو نہیں چنی تھی، اس پروردگار عالم نے وہ رسول خدا کے لیے کسی اور کو چننا تھا سبحان جو خاتم النبی ہیں. تو ہمارا بھی عقیدہ یہ، تو یہ ہمارا اس جگہ سے ایک پیغام جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جو صحیح العقائد لوگ ہیں وہ اتفاق کرتے ہیں صحیح روایات کے اوپر، اور جو شر پسند ہیں وہ فسادات کریں گے. اور شاید بہت سے لوگوں کو یہ چبھے بھی، اور بہت سے لوگوں کو یہ اچھا بھی اختلافات گفتگو کا حسن ہوا کرتے ہیں. ہاں، بیٹھیں اور آرام سے بات کریں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بالکل سیم ہی ہیں، لیکن شر پسندوں نے شر پھیلا دیا اس میں، کیونکہ وہ لبادہ اور کیا ہے نا، ان کے ذہن میں خناس تھا، بڑا ہوا تھا، وہ نکلا باہر اور انہوں نے بس شر پھیلایا. اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے کہا کہ بھئی صرف یہ جنات میں نہیں پائے جاتے، انسانوں میں بھی پائے جاتے ہیں. اور معصوم کی ایک روایت بھی ملتی ہے، وہ معصوم نے فرمایا کہ درود پڑھتے رہا کرو تاکہ تم انسان نما شیطان سے محفوظ رہو. ہم پہ درود پڑھتے. یہ درود جو ہے جس کی فضائل اتنے ہیں کہ رزق، بہت سے فضائل ہیں نا، جیسے بہت سے لوگوں نے پوچھا بے اولاد ہیں تو کیا پڑھیں، درود پڑھا کرو. اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ رزق نہیں ہے. ایک مرتبہ مجمع سجا ہوا تھا، چھٹے امام موجود تھے، تو مولا روایت کے مطابق مولا بتاتے جا رہے ہیں. بڑے لوگوں نے کہا حسد، شر، یہ شیطانی خناس سے بچنا ہو تو کس طرح؟ تو آپ نے کہا درود درود درود. اور پھر ایک مرتبہ آپ نے فرمایا آل محمد کی محبت رکھو دل میں. پھر ایک مرتبہ کہا ہمارے دشمنوں سے جو ہے وہ بغض رکھو، عداوت رکھو اور ان پر لعنت کرو. ایک شخص کھڑا ہوا، وہ چھٹے امام کی بات کو کاٹے جا رہا تھا. اس نے کہا کہ مجھ سے اگر درود بھی نہ پڑھا جائے تو آپ نے ایک اور خوبصورت جملہ دیا تھا، آپ نے کہا صدقات دیا کرو، مومن کی طرف مسکرا کر دیکھا کرو. اس نے کہا مجھ سے یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، درود بھی نہ پڑھے، آل محمد کی محبت بھی نہ رکھی جائے اور بغض بھی نہ رکھا جائے آل محمد کے دشمنوں سے، تو پھر کیا کرو؟ چھٹے امام نے ایک بہت کمال کا جملہ کہا، آسمان سے اب بجلی گرے اور تم مر جاؤ، کہ اگر تم سے یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر تم زمین پہ کر ہی کیا رہے ہو، تو پھر تم مر جاؤ. تو بس جو کچھ بھی ہے پروردگار نے آل محمد کا صدقہ ہی بنایا. بہترین. ہمارے ہوتے ہوئے جو سوگوار ہو، لعنت ہو ایسے شخص پہ بے شمار ہو. بالکل صحیح کہا. قبلہ بہت شکریہ آپ کا، بہترین وقت آپ نے فرمایا. آپ کا بہت شکریہ. پہلا پوڈ کاسٹ تھا آپ کا، بہترین گفتگو آپ نے فرمایا. بس ہماری یہی ہے کہ آپ بیٹھے ہمارے ساتھ بات کریں اور ہم تو اسی چیز کی آپ کو دعوت دیں گے. نہیں آپ نے بہترین اتحاد بین المسلمین، اتحاد بین المسالکین کا بہترین پیغام گیا. خدا آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر احمد نصیر کو اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولے گا، تاکہ آپ ہمارے آنے والے لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکے. اس پوڈ کاسٹ کو پیش کرنے کے دوران کوئی غلطی صحیح ہو گئی ہو تو اللہ کے حضور توبہ طلبگار ہوں، اور آپ تمام سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے، چاہنے والوں سے، محبت کرنے والوں سے معافی کا خاص گار بھی ہوں. اللہ حافظ.
अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।